قرآن سنا ایجوکیشنل پروگرامز تہ دل سے آپ کی خدمت میں یہ منفرد DVD پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس میں شامل دروس QSCP دعوت ٹور 2013 کا حصہ ہے، جو ہماری دعوتی ٹور کی تیسری کڑی ہے۔ آپ کے مطالعے کے لیے اس سیمینار کی نصابی کتاب، جس میں انہی اہم موضوعات پر کبار العلماء کی تحریریں درج ہیں، دستیاب ہے۔ اس کتابچے کو آپ ہماری ویب سائٹ www.qsep.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے صابونی کے تردید میں، صابونی ایک عالم ہیں، ان کی تردید میں جب صابونی نے حسن البنا کا ایک قول نقل کیا، حسن البنا کا ایک قول نقل کیا، قول یہ ہے، جملہ یہ ہے، ان کی بات یہ ہے: نجتمع علی ما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ، یعنی اس کا مطلب یہ، اس کا ترجمہ اور معنی یہ، متفقہ مسائل میں ہم متفق ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں۔ متفقہ مسائل میں ہم متفق ہیں اور اختلافی مسائل میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں۔ اس جملے کے جواب میں شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یوں جواب دیا، یوں کہا: حق کی نصرت میں، حق کی مدد میں، امر بالمعروف میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دینے میں، بدعت سے روکنے میں، شرک سے روکنے میں، توحید کی طرف بلانے میں، یہ مسلمہ اصول ہیں، یہ متفقہ اصول ہیں۔ ہم اس کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے، مدد کریں گے۔ یہ متفق علیہ یہ اصول ہیں، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، سنت کی طرف بلانا، بدعت سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مسلمہ اصول ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن رہی بات ان چیزوں کی جہاں اختلافی مسائل ہیں، اختلافی امور ہیں، وہاں ایک دوسرے کو معذور سمجھنے کا مسئلہ ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ ہر ایک کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا، ہر مسئلے کے اندر معذور نہیں سمجھا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ایسا ہی ہو جاتا تب ایسے وقت میں ایک شرک کرنے والا، بدعات کے اندر ملوث ایک انسان، صوفیت کو اختیار کرنے والا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا انسان، اسے بھی معذور سمجھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایسی بات نہیں۔ اختلافی مسائل کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان چیزوں کے اندر ہم معذور سمجھیں گے جہاں دلیل واضح نہ ہو، کسی مسئلے کے اندر دلیل صاف نہ ہو، دلیل واضح نہ ہو، دلیل پوشیدہ ہو، تب ایسی صورت میں مخالفت کرنے والے کا رد نہیں کیا جائے گا، مخالفت کرنے والے کا رد نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو مسائل، جو احکامات قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف احادیث سے ثابت ہیں، پھر بھی اس کے باوجود کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرنے کی صورت میں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے سے بحث و مناظرے کے ساتھ اسے حق بات کو قبول کرنے پر مجبور کرنا یا قبول کرنے کی دعوت دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی یہی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اگر کوئی توحید کی طرف بلا رہا ہو، ساتھ دو، سنت کی طرف بلا رہا ہے، ساتھ دو، بدعات سے روک رہا ہے، ساتھ دو، اس لیے کہ نیکی کا کام ہے۔ رہی بات اس کے برخلاف، اگر اسم، گناہ اور دشمنی پیدا کرنے کے اگر کام ہو، گناہ کے کام ہو، تب ایسے صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ شرکیات کو پھیلانے کے لیے، بدعات کو عام کرنے کے لیے، خرافات کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، یا اس قسم کی اور بھی دیگر چیزوں کو پھیلانے کے لیے
اگر کوئی ساتھ مانگ رہا ہو، تعاون کے لیے کہہ رہا ہو، تب ایسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلائیں گے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر جنگ، بحث و مناظرہ، بحث و مباحثہ کرنے کی اگر نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تمہیں کا کوئی کسی کو برا کام کرتے ہوئے، شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے، شریعت کے جو دلائل ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے اگر تم کسی کو پاؤ تب ایسے وقت میں ہاتھ سے روکو، یہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو، یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے تو برا جانو، کیونکہ یہ ایمان کا سب سے آخری یا سب سے کمتر درجہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر یہ روایت کی بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ بدعتیوں کے یہاں جاتے ہیں، شرک کے مجلسوں میں جاتے ہیں، عرس میلوں میں جاتے ہیں، سود کے بیاج کاروبار حرام کھانے والے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی دعوتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دل میں تو برا جانتے ہیں لیکن کھا لیتے ہیں ان کے ساتھ، دل میں برا جانتے ہیں اور مزار پہ جا کے جو ہے وہ چڑھاوا لے لیتے ہیں، وہ حرام چیز کھا لیتے ہیں، دل میں برا جانتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ آپ جب اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس سے رشتے کر رہے ہیں، اس سے تعلق استوار رکھ رہے ہیں تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں بدعتی کی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دل سے ان سے مجاہدہ کرے، یعنی کم از کم نفرت کا اظہار کرے۔ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ رواہ مسلم۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اس سے کم ہوگا پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفی منہج کی مخالفت کرنے والوں کی تردید کرنا جیسی کہ استطاعت ہو، یہ بھی منہج سلف کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ اختلافات کو، تمام اختلافات کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ امت میں انتشار پھیلے گا، اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، وہ بھی منہج سلف پر نہیں ہے۔ یہ کلی بات نہیں کہی جا سکتی، یہاں بڑا افراط و تفرید کا معاملہ ہے۔ کچھ اختلافات، کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی بھی اختلاف پہ بحث مت کرو، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، شرک کرتا ہے، میلاد پڑھتا ہے کہ نہ پڑھتا ہو، فاتحہ پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، مزار پہ جاتا ہو کہ نہ جاتا ہو، متحد ہو جاؤ، اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مقبول، قابل قبول اختلاف کون سا ہے اور مردود اختلاف کون سا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ یعنی مقبول اختلاف وہ جس کے اندر دلیل پوشیدہ ہے، دلیل پوشیدہ ہے، تب ایسی صورت میں وہاں اسے معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں دلیل بالکل واضح ہے، دلیل بالکل صاف ہے، کتاب و سنت سے صاف ہے، تب ایسی صورت میں وہاں اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہاں اسے پوری حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اسے حق بات کی طرف بلایا جائے گا، اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، قبول کرنے کی طرف اسے بلایا جائے گا۔ تو اختلاف کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو اختلاف مقبول ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے جو غیر مقبول ہے۔ مقبول کا مطلب کیا ہے کہ اس مسئلے میں جب کوئی آدمی اختلاف کرے تو ہمیں اس کو نکیر کرنے کا، اس کے تعلق سے تشدد کا راستہ اپنانے کا، اس کو تفسیق، فاسق اور بدعتی قرار دینے کا میرے بھائیوں حق نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، جو راجح ہے، جو صحیح ترین ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے کو جو ہے بدعتی مت قرار دیجئے، گرچہ آپ اس کو بتائیے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے، اس پر زیادہ عمل کرنا افضل ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ مقبول اختلاف ہوتا ہے۔ اور غیر مقبول اختلاف ایسا ہے میرے بھائیوں کہ جو نص کی موجودگی میں کیا گیا ہو، یا مان لو عقیدے میں ہو، یا کسی ایسی چیز میں ہو جو مسئلہ واضح ہو، وہاں پر اختلاف مقبول نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات جو ہے فتاوی مقالات متنوعہ میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں ان مسائل میں جن میں ہم متحد ہیں،
اس میں تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، باہمی تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ان مسائل میں جن میں ہمارا اختلاف ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے، معذور سمجھیں گے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ اس کی تردید میں لکھا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم لوگ ان مسائل میں جس میں ہم متحد ہیں، جیسے عقیدے کے مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، اصولی مسائل ہیں، اساسی مسائل ہیں، جس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل کہ جس میں ہم مختلف ہیں، ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلق طور سے نہیں ہے، اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جو اختلاف کر رہا ہے تو یہ اختلاف جو کر رہا ہے کیا ایسے مسائل میں ہے کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، یا ایسے مسائل میں ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اگر اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں سامنے والے کی تردید کی جائے گی، سامنے والے کی نکیر کی جائے گی، سامنے والے کی تنقید کی جائے گی، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے لوگو، تعاون کس میں کرو، مدد کس میں کرو، نیکی اور بھلائی کے کام میں، اور برائی اور گناہ کے کام میں تعاون مت کرو۔ تو یہ آدمی جو اجتہاد کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں اجتہاد کر رہا ہے، یا یہ آدمی جو عقیدے میں اجتہاد کر رہا ہے، عقیدے میں اختلاف کر رہا ہے، یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس میں ہمیں تعاون نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، بہترین انداز میں ان کو بلاتے جاؤ۔ تو اگر آدمی اختلاف اس صورت میں کر رہا ہے جبکہ اس کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اختلاف کے اصول کو توڑ رہا ہے، ایسی صورت میں اس کی نکیر کی جائے گی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھیے، اور یہاں پر سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اگر اختلاف کی گنجائش ہے تو، اور اختلاف گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پر اختلاف کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے میرے بھائیوں جو علماء نے اختلاف کیا ہے، ایک قسم وہ ہے کہ جس کے بارے میں کتاب و سنت کی صریح نص موجود ہے، یا علماء کرام کا، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، یا وہ مسئلہ کسی واضح اور جلی قیاس سے ثابت ہے۔ اب اگر کتاب و سنت کے نص سے صریح سے کوئی مسئلہ ثابت ہے، یا اجماع امت سے ثابت ہے، یا واضح اور جلی قیاس سے ثابت ہے، اس مسئلے میں اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو اس کا اختلاف قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہو جائے گا۔ مثلا مثال لے لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ آپ بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ہاں 99 نام ہے۔ نام، صفات پوچھ رہا ہوں، صفات کوئی ہمارے بھائی بتائیں؟ صفات ذاتی، ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کو صفات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہاں سننے والا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہے کہ نہیں ہاتھ ہے؟ معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر کہ فرش پر؟ فرش پر مت کہیے گا، عرش پر۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حلول کیے ہوئے ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے سب اللہ ہی ہے۔ حلول اور اتحاد کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں موجود ہے۔ اگر کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے تو یاد رکھو ایک ناحیے سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اپنے سننے کے اعتبار سے، اپنے دیکھنے کے اعتبار سے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی کوشے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی کہیں چپکے سے کوئی بات کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ کہیں بھی کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟
اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی بھی چیز کو کبھی بھی برباد کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو قدرت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات؟ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش۔ اس کو جانو میرے بھائی، بہت سارے بھائی کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، موجود ہے اور حاضر ناظر ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے، حاضر ہے تو ان کے اعتبار سے جیسے میں نے بتایا، ناظر ہے لیکن حاضر نہیں ہے۔ اب تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظر ہے مگر حاضر نہیں ہر جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے حاضر ہو جائیں گے؟ تو اب یہ مسئلہ میں صفات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے نا، چہرہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ اچھا دو ہاتھ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کا سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ اور یہ سب صفات کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ اور قرآن میں بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدم بھی ہے، جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ جو ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا کہ جہنم تو بھر گئی، تو جہنم کیا کہے گی؟ نہیں اور لاؤ اور لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے مستحق بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا بھر گئی، تو کہے گا نہیں اور لاؤ اور لاؤ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم میں رکھ دے گا، تو جہنم کے بس قط بس 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 ہو گیا، گھبرا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قدم بھی آئے، تو یہ سب صفات ہے، کچھ صفات ذاتی ہے، کچھ صفات فعلی ہے۔ یہ سب صفات قرآن کریم کی آیتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں، ان کو صحابہ کرام نے من وعن تسلیم کیا ہے، اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کی ہے، نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے اب اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ استوا ای استولا، استوا کا معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، یہ معنی کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ید کا مطلب ہے، ہاتھ کا مطلب ہے کہ قدرت، ہاتھ مانے ید مانے قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جب کہیں آئے جیسے ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت جو ہے جماعتوں کو، ید سے مراد قدرت ہے۔ ایسے جو ہے بہت سارے صفات کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کی تحریف کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام نے اس کو من وعن تسلیم کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کا اور سلفیوں کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات اور جو بھی اسماء قرآن اور حدیث میں ثابت ہے ان کو ہم من وعن تسلیم کرتے ہیں، نہ تو اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے اور نہ تو اس کا انکار کریں گے اور نہ تو اس کی تشبیہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی بھی مخلوق نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع البصیر، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو صحابہ کرام نے تسلیم کیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں میں آپ کے سامنے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، ایک آدمی آیا پوچھا کہ امام صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو پوچھا کیف استوى، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے، بتاؤ ڈیٹیل بتاؤ، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں عرش پر مستوی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی ترجمہ کر دیتے عرش پر بیٹھا ہے۔ بیٹھا ہے کہ ترجمہ مت کیا کرو، بیٹھا ہے کہ ترجمہ
نہیں کرنا چاہیے. یہ شرعی اصطلاح کا جو ہے خاص طور سے صفات کے بارے میں وہی جو ہے لفظ، اس لیے علماء لکھتے ہیں مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. مستوی بیٹھنے سے الگ ہے میرے بھائیو. اعلیٰ ورتفع ترجمہ اور علماء کرام عرب میں کرتے ہیں. تو کیسے کہا کیف استوى، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، کیا کہا دیکھو، کہا الاستواء معلوم. اللہ کے بندے سن، عربی زبان میں استوا کیا ہے معلوم ہے. عرب کے لوگ استوا جانتے ہیں کیسے استوا ہوتا ہے. والکیف مجہول، اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفسیر مجہول ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، بتایا اللہ تعالیٰ نے کیسے مستوی ہے، نہیں بتایا. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. بہت سارے سوال بھی بدعت ہوتے ہیں، بہت سارے سوال بھی بدعت ہوتے ہیں. اگر آپ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسے ہے، مولانا اللہ تعالیٰ سنتا کیسے ہے، کتنے کان ہے کہ نہیں، کیسے سنتا ہے، کان ہے کہ بغیر کان کے سنتا ہے، آنکھیں ہیں یا نہیں، اگر یہ سب سوال کرتے تو یہ سب سوال کیا ہے، بدعت ہے. کیوں بدعت ہے بتاؤ؟ اچھا کیوں بدعت ہے کوئی بتا دے. اللہ کی صفات اللہ جیسے کوئی بھی جیسی نہیں ہے. نہیں بدعت کیوں ہے؟ اللہ نے جانکاری نہیں دی، جو کری نہیں صحابہ اکرام نے. ہاں یہ دیکھو ابھی ہم لوگ سلفیت کا تعارف کرنا کہ ہم کہاں جائیں گے پیچھے. آپ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے، تو ہم جائیں گے پیچھے. کیا کسی صحابی نے کبھی سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے؟ نہیں کیا. تو ہم کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جب صحابی نے نہیں سوال کیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، صحابی نے نہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، صحابی نے نہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، صحابی نے نہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو ہم کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ہم کو تو وہی کرنا ہے جو صحابہ نے، اس لیے بدعت ہو گیا. امام مالک نے کہا یہ سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا، اور کہا اس پر ایمان لانا واجب ہے. اب اگر کوئی آدمی ان صفات میں تعویل کرے تو کیا اس کے اختلاف کو قبول کیا جائے گا؟ اس کی تردید کی جائے گی. عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کا میٹر ہے. قرآن نے نصاً بیان کیا ہے، اس کو واضح طور سے اس کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم نے. اس کو تسلیم کرنا لازم ہے انسان کے لیے. تو یہ جو اگر کوئی شخص قرآن کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، حدیث کے واضح ہوتے ہوئے اس کے خلاف جاتا ہے، اجماع کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف جاتا ہے، قیاس جلی کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف جاتا ہے، تو ایسا اختلاف قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کی نکیر کی جائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ فروع میں ہو کہ عقیدے میں ہو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. بیٹے نے کہا، کوئی مخالف گروپ والا نہیں تھا، بیٹے بلال نے کہا کہ ہم تو روکیں گے. حضرت ابن عمر غصے سے لال ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اتنے غصے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا. انہیں خوب برا بھلا کہا. اور مسند احمد کی غالباً روایت میں ایک جملہ زیادہ ہے کہ انہوں نے غصے میں یہ کہا کہ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ جو ہے کنکری سے نشانے بازی کر رہا ہے. انہوں نے حدیث سنائی کہ دیکھو تم ایسا کر رہے ہو، اس سے نہ شکار ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور فائدہ ہوتا ہے، اس سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. یہ بول کے آگے چلے گئے. کسی ضرورت سے پورا کر کے واپس آئے تو دیکھا پھر وہ ایسا کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفل انتہائی ضعیف بوڑھے ہو گئے تھے. کہا میں نے ابھی جاتے جاتے تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ یہ آپ نے منع کیا، پھر بھی تو کر رہا ہے. خدا کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گا. سود حرام ہے. اب ہمارے ہاں لوگ بولے کہ وہ حرام نہیں ہے، بینک سے جو سود لیا جاتا ہے وہ فائدہ ہے، عہد جاہلیت میں ایسا تھا اور ویسا تھا اور عقل یہ کہتی ہے اور وہ کہتی ہے، لہذا یہ سود نہیں ہے. اور اگر سود کو منع کر دیں، اسٹاک ایکسچینج کی سودی کاروبار کو اگر منع کر دیں تو مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ صحیح کام کرو گے، اتباع کرو گے، سچ بولو گے، عیب کو بتا دو گے تو برکت ہوگی، اور اپنے سامان کے عیب کو چھپاؤ گے بیچنے کے لیے، جھوٹ بولو گے تو برکت اٹھ جائے گی. اللہ تعالی رسول جس میں کہہ رہے ہیں کہ برکت اس میں ہے، ہم کہتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے. ہم ترقی جھوٹ سے کریں گے، بے ایمانی سے کریں گے، سود سے کریں گے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اب کوئی شخص کتنا بھی بڑا دنیا کا عظیم الشان انسان آ جائے، کتنی بڑی بھی ڈگری ہو، اس کے پیچھے پوری دنیا چلتا ہو، وہ ٹی وی پہ 24 گھنٹے کی تقریر کرتا ہو، وہ کتنا بھی فیشنیبل ہو، وہ غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہو تو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہو، لیکن اگر وہ سود کو حلال کہے گا تو ہم قبول نہیں کر سکتے. یہ اختلاف قابل قبول نہیں. لہذا یہ دھیان میں رکھا جائے کہ یہ اختلاف جو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کیا جائے گا، قبر پرستی کا، وسیلے کا، رفع الیدین ثابت شدہ چیز ہے،
عورتوں کا مسجد جانا ثابت شدہ چیز ہے، کوئی اس کے خلاف دلیل نہیں ہے، اور کوئی اگر نہ مانتا ہو تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے حقائق کو آپ نے واضح کیا جو آئندہ ہونے والے زمانے میں یا مرنے کے بعد یا قبر کے اندر، عالم برزخ میں، یا مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حقائق کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اگر کوئی آدمی ان حقائق کا انکار کرتا ہے جبکہ یہ حقائق قرآن سے بھی ثابت اور نبی کے فرمان سے بھی ثابت، شریعت سے ثابت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان حقائق کا اگر کوئی عالم اگر انکار کرتا ہو، مخالفت کرتا ہو، تب ایسی صورت میں اس کا رد کرنا، اس کی مخالفت کا رد کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میزان یعنی ترازو، کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا کرتا ہو، برا کرتا ہو، خیر کرتا ہو، شر کرتا ہو، کتاب و سنت کی موافقت میں کرتا ہو، مخالفت میں کرتا ہو، یہ سارے کے سارے اعمال نوٹ کیے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے باقاعدہ ہیں، تیار نوٹ کرتے ہیں، کرامن کاتبین نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ نامہ اعمال یہ تمہارے سامنے ہے، یہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو گویا یہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہمارے کرتوتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہماری باتوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے کاموں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا۔ اس کے لیے میزان مقرر ہے، کل قیامت کے دن ترازو قائم کی جائے گی جس کے اندر عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا اور عمل کو بھی تولا جائے گا۔ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہو، مخالفت کرتا ہو تو اس پر رد کیا جائے گا۔ ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ، جمعہ کے روز امام کے خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہونے کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے، تحیت المسجد نہ پڑھے اگر کوئی اس قسم کی بات کہتا ہو۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر اگر کوئی عالم یہ کہتا ہو کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ، تحیت المسجد مت پڑھو، یہ پڑھنا مستحب نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں، اگر کوئی عالم اس قسم کی بات کہتا ہو، فتویٰ دیتا ہو، ایسی بات پھیلاتا ہو جبکہ وہ نبی کی سنت کے بالکل خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل خلاف، صریح احادیث کے بالکل خلاف اگر کوئی اس قسم کی بات کہتا ہو تو اس پر رد کیا جائے گا، اس پر رد کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہوا ہو، فلا یجلس نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، تحیت المسجد پڑھ لے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے۔ تو تحیت المسجد کے بارے میں اگر کوئی عالم یہ کہتا ہو خطبہ سننا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اس لیے تحیت المسجد نہ پڑھے، اگر کوئی عالم یہ فتویٰ دیتا ہو، مفتی کوئی اس قسم کی بات کہتا ہو تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے گا، مخالفت کرنے پر، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے پر اس پر رد کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ رفع الیدین کا مطلب دونوں ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے، کہاں کہاں 3 موقعوں پر، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اسی طرح تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہوں تب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم، اگر کوئی مفتی، اگر کوئی علامہ یہ کہے کہ یہ مستحب نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، تب ایسی صورت میں اس پر رد کیا جائے گا۔ کیوں رد کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، رفع الیدین کرنے کے بارے میں
صاف حدیث ہے. جب صاف حدیث ہے, ایسی صاف حدیث کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہو تب ایسی صورت میں اس پر رد کیا جائے گا. اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا وہ احادیث یا وہ مسائل جن مسائل کی اساس قرآن کریم کی آیت کریمہ پر یا نبی کی صاف حدیث پر یا اجماع کی بنیاد پر یا قیاس سے جلی کی بنیاد پر ہے, صاف ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے گا, اس کا انکار کیا جائے گا. ایک مثال ہے حلالہ. حلالہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ. حلالہ حلال سے بنا ہے, کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے کوئی کام کرنا. حلالہ نکاح التحلیل کہا جاتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی عورت کو تینوں طلاق مل جائے اور وہ الگ ہو جائے, اس کے بعد کیا اسلام کا اصول ہے کہ اب 3 طلاق کے بعد اگر کوئی عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جسے طلاق ہو چکی ہے اگر وہ اسے نکاح کرنا چاہتی ہے تو ایک راستہ باقی بچتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس مرد سے اس عورت نے نکاح کیا ہے, پہلے شوہر نے طلاق دے کر کے 3 طلاق ختم کر دی, اس عورت نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا. اب اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے, پہلے شوہر سے نکاح کرے, تو اس کے لیے اجازت کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کا وہ شوہر جو ابھی کرنٹلی ہے, وہ شوہر اپنے زندگی گزارنے کے لیے اس نے نکاح کیا ہے, کوئی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہے, زندگی گزر رہی ہے 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال کے بعد اگر کوئی آپس میں یوں ہی جیسے نارملی اختلافات اتفاقی طور پر اختلافات ہو جاتے ہیں, اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور اس شوہر نے اپنی مرضی سے اس بیوی کو طلاق دے دیا, تو اب وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی. یہ اسلام کا صحیح حلالہ ہے, یہ جائز حلالہ ہے. لیکن ایک چھری والا حلالہ ہے, ایک لعنت والا حلالہ ہے. وہ کیا ہے کہ کسی اچھے شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, 3 طلاقیں کیا ہو گئی؟ 3 طلاقیں ختم ہو گئی. اب وہ عورت اور اس عورت کے اس عورت کی خواہش ہو رہی ہے کہ اپنے شوہر کے پاس جائے جس سے 3 طلاقیں مکمل ہو چکی ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ اسلام کے نظام کے مطابق وہ کسی شوہر سے اس کی شادی ہو جائے, پھر زندگی گزارتا رہے, پھر طلاق دے تو نکاح اپنے شوہر سے پہلے شوہر سے کر سکتی ہے. اس شریعت کے حلالہ کے بجائے کوئی آدمی آج کل کے دور میں کوئی بڑا سے بڑا ہو یا چھوٹا سے چھوٹا وہ ہیلا بنائے, ایک سیٹنگ کرے کہ چلو ٹھیک ہے یہ عورت کسی اور سے نکاح کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے, اب وہ ایک رات کے لیے چند راتوں کے لیے جان بوجھ کر کے اپنے پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کرنے کے لیے نکاح کرے اس سے, اور نکاح کرنے کے بعد صبح اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ حلالہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, ایسے دونوں آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو حلال کرے یا جس کے لیے حلال کیا جائے, دونوں لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. میرے بھائیو میرے بزرگوں, اب آج کل کے دور میں مثال کس کی دے رہا ہوں میں آپ کو؟ دلیل نص کے ہوتے ہوئے اختلاف کرنے کی. میرے بھائیو حلالے کا یہ مسئلہ, اس کے حرام ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دونوں پر لعنت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرنے کے لیے جو شوہر آتا ہے, جو آدمی تیار ہوتا ہے کہ رات بھر کے لیے میں نکاح کرتا ہوں, کل طلاق دے دوں گا تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے, ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا کالتیس المستار, یہ تو ادھار لیے ہوئے سانڈ کی طرح سے ہے. ادھار لیے ہوئے سانڈ, اتنا سخت جملہ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا ہے. تو اس کی حرمت کے بارے میں تمام دلائل اور نصوص کیا ہے؟ واضح ہے کہ حرام ہے. یہ نکاح حلالہ حرام ہے. اس کے باوجود کوئی آدمی کہے کہ حلالے کی یہ طریقہ کیا ہے؟ جائز ہے, یا کرتا پھرے, تو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ طریقہ, یہ عمل حدیثوں کے خلاف, دلائل کے خلاف یہ جو اختلاف کیا گیا ہے یہ دلیل کے مقابلے میں ہے, نص کے مقابلے میں ہے, یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس کو سمجھایا جائے گا, اس کو ڈانٹا جائے گا, اس کو نکیر کی جائے گی, اور دلیلوں کی روشنی میں اس کے لیے مسئلہ واضح کیا جائے گا کہ تمہارا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے, تم حرام عمل کر رہے ہو, اس لیے اللہ واسطے اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں ہیں, اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ دلیلوں کے ہوتے ہوئے, حرمت کے واضح ہوتے ہوئے لوگ بہت ساری چیزوں کو کرتے رہتے ہیں. تو ایسے میں معذور, ایسے اختلاف کرنے والے کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. ایسے میں آپ ٹوکیے, لیکن شفقت سے ٹوکیے,
محبت سے ٹوکیے، پیار سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، جس کسی مسئلے کے اندر نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ مسئلہ سنور جاتا ہے، وہ میٹر کیا ہوتا ہے؟ سالو ہو جاتا ہے، سنور جاتا ہے۔ اور جس مسئلے کے اندر شفقت کے بجائے، نرمی کے بجائے شدت پسندی ہوتی ہے، عناد ہوتا ہے، زبردستی والی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیار سے، شفقت سے۔ ہمارا مقصد کوئی لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ اپنے بھائیوں تک صحیح پیغام پہنچ جائے، صحیح مسئلے کا علم ہو جائے اس کو، تاکہ وہ بھی صحیح عمل کرنا شروع کر دے جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اور اگر کچھ ایسے مسائل ہیں، وہ مسائل جن کے حکم کے سلسلے میں صاف دلیل نہیں، نہ قرآن کریم سے صاف دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف دلیل ہے، نہ اجماع ہے اور نہ قیاس سے جلی ہے، یا ایک حدیث ہے لیکن اس کی صحت کے بارے میں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے، یا ایک حدیث تو ہے لیکن صاف نہیں، صریح نہیں، تب ایسی صورت میں اس قسم کے مسائل کے اندر اگر کوئی مخالفت کرتا ہو تو اس پر رد نہیں کیا جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز کے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہمیشہ قنوت پڑھتے ہیں، ہمیشہ قنوت پڑھی جاتی ہے، عام طور پر یہ شواف ہے، یہ قنوت پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کے اوپر رد کرنے سے پہلے اس چیز کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ، وتر کی نماز کے اندر قنوت وتر پڑھی جاتی ہے۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھی جائے؟ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھیں یا کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے احادیث کی بنیاد پر، لیکن ایسی صورت میں اگر کوئی رکوع سے پہلے پڑھتا ہو یا کوئی رکوع کے بعد پڑھتا ہو تو ہم ایسے لوگوں پر رد نہیں کریں گے مخالفت کی بنیاد پر۔ البتہ اس قسم کے مسائل، ان مسائل کے اندر خاموش بھی نہیں رہیں گے، بلکہ اس کی تحقیق کریں گے، اس کی جستجو کریں گے، راجح مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، از افضل پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ان مثل هذه المسائل الاجتہادیہ، اس قسم کے اجتہادی مسائل اسے لا تنکر بالید، ہاتھ کے ذریعے سے اسے انکار نہیں کیا جائے گا، ہاتھ سے اسے روکا نہیں جائے گا، بلکہ کسی کے لیے جائز بھی نہیں کہ لوگوں کو کسی بات پر عمل کا پابند بنا دے۔ نہیں آپ کو رکوع سے پہلے ہی قنوت وتر پڑھنا ہے، نہیں آپ کو رکوع کے بعد ہی قنوت وتر پڑھنا ہے، اس طرح پابند نہیں کریں گے۔ البتہ علمی دلائل کی بنیاد پر بحث کی جائے گی، مناظرہ کیا جائے گا، مناقشہ کیا جائے گا، تاکہ حق بات تک پہنچ جائیں، راجح پر عمل کیا جائے۔ اس قسم کی بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو بعض مسائل ایسے ہیں کہ حدیثوں میں دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے بعض حدیثوں سے ایک مسئلے کی تائید ہوتی ہو، دوسرے مسئلے کی بھی تائید ہو سکتی ہے، یعنی واضح نہیں ہے حدیث۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، کب؟ نماز جنازہ میں۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہے عیدین کی نماز میں، عیدین کی نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ یا نماز جنازہ میں رفع الیدین کا مسئلہ، حدیثیں دونوں طرح کی محتمل ہیں، صحابی سے وارد ہے لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث صریح ہم کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تب بھی انکار نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرتا ہے انکار نہیں کریں گے، کیوں؟ محتمل ہے۔ اور اسی طریقے سے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، رکوع کے بعد بعض ہاتھ باندھتے ہیں، بعض چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ ہاتھ چھوڑنے کے قائل تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک انسان آیا، سوال کرنے لگا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں یا چھوڑ دیں؟ امام احمد نے کہا کہ چاہے تو باندھ لو، چاہے تو چھوڑ دو، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ گمراہ ہے ہاتھ باندھنے والا، یہ کہنا کہ ہاتھ چھوڑنے والا گمراہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیں،
اس کی ایک مثال لے لیں. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں, کوئی آسان سی مثال جو آپ کی اور ہماری سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ مثال ہے, مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ ہے, ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ ہے, وضو کے ٹوٹ جانے کا یا وضو کے نہ ٹوٹ جانے کا. وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے ہی مثال کے طور پر انسان اگر اپنی شرمگاہ پر ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یا کوئی شخص, کوئی آدمی عورت کو مس کر لے, یعنی چھو لے, کسی خاتون کو چھو لے یا اپنی بیوی کو چھو لے, تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ وضو کے ٹوٹنے یا ٹوٹنے کا مسئلہ ہے یہ تینوں مسائل کے اندر, اونٹ کے گوشت کھانے کے مسئلے میں, ہاتھ شرمگاہ پر ہاتھ لگ جانے کے مسئلے میں, یا بیوی کو چھو لینے کے مسئلے میں. ان تینوں مسائل میں ایک اختلافی مسئلہ, وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. اب میرے بھائیو, اس کے اندر علماء کا اختلاف ہو گیا. چند علماء کرام کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا, چند علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ وہ اختلاف کی قسم ہے جو اختلاف اجتہادی کہلاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اجتہادی اختلاف ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اب چونکہ اس مسئلے کے سلسلے میں یا ان تینوں مسئلوں کے سلسلے میں ایک کوئی نص موجود نہیں ہے, دو طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے, دو طرح کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. علماء کرام نے اجتہاد کیا, علماء کرام نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. تو کسی کو وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ سمجھ میں آیا اور کسی کو سمجھ میں آیا کہ وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. اب کچھ ہمارے لوگ جب اختلافات میں اتباع دلیل کی بات کرتے ہیں تو جو کم علم کم فہم لوگ ہیں, مصلحت راجحہ کو نہیں سمجھتے, تو وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک شخص جو دوسرا اتباع دلیل ہی کا قائل ہے, ان دلائل میں, ان مسائل میں جہاں بحث و گفتگو کا, اختلاف کا امکان ہے, وہاں دلیل وہ بھی رکھتا ہے, یہ بھی رکھتا ہے, یہ بھی سلفی, یہ بھی سلفی, یہ بھی اہل حدیث, یہ بھی اہل حدیث. اب وہ ابن باز کے فتوے کو صحیح مان رہا ہے, وہی علامہ البانی کے فتوے کو صحیح مان رہا ہے, دونوں سلفی ہیں. اس ایک مسئلے کے اختلاف کے باوجود پوری دنیا مانتی ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ دونوں سلفی المسلک اور سلفی المنہج ہیں. لیکن ہمارا بھائی جب لڑتا ہے مسئلے پر تو کہتا ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا, کیا کیا فتویٰ دیا تھا. تو یہاں بھی وہ تکفیر کے دروازے کھول دیتا ہے, فتوے لگا دیتا ہے, جھگڑا کر لیتا ہے, مسجد سے الگ ہو جاتا ہے, وقار اور رنا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, منوانے پر تل جاتا ہے, گروہ بندی اور تحزب کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ آج ہم اس کو جھیل رہے ہیں. اختلافات میں اعتدال اور کتاب و سنت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو ایسے مسائل جس میں دلیل کے لیے, دونوں مسائل کے لیے گنجائش ہے, دونوں مسائل کے لیے کیا ہے؟ گنجائش نکلتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم کیا نہیں کریں گے؟ ایک دوسرے پر حکم نہیں لگائیں گے کسی اور ایک دوسرے پر انکار بھی نہیں کریں گے. اگر کسی کو اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے اختیار کر لے, کوئی چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جماعت جس شہر میں وہ رہتا ہے, جس بستی میں وہ بس رہا ہے, اس کی مخالفت نہ کرے. کیوں؟ حدیث محتمل ہے. اجتماعیت کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا. اجتماعیت ایک ضروری چیز ہے. اگر اجتماعیت کے لیے آپ ایک سنت کو بھی چھوڑنا چاہیں, سنت چھوڑ دیں, لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھیں. اس کی مثال میں دوں گا نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کعبے کو توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں اس پر بنانا چاہتے تھے, یعنی حتیم کا جو حصہ ہے وہ بھی داخل تھا کعبے میں, لیکن مال جب حلال مال کی کمی ہو گئی تو کعبے کے اس حصے کو کم کر کے آگے لے کر کعبہ بنایا گیا. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر کعبے کی تعمیر کرے, لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا. کیوں؟ اس کی جو وجہ بیان کی کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان کہیں بدعت نہ جائیں, کہیں متنفر نہ ہو جائیں, اس لیے آپ نے کعبے کی تعمیر ترک کر دی, چھوڑ دی. ذرا سوچیے, آپ کعبے کی تعمیر چھوڑ دی آپ نے, کیوں؟ کہیں اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں, بدعت نہ جائیں. اور آج ہم منہج کا نام لے کر, سلفیت کا نام لے کر جو حکم لگا رہے ہیں لوگوں پہ, اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ کہ لوگ اہل حدیث سے نفرت نہیں کریں گے, بدعت نہیں جائیں گے, یہ منہج ترک نہیں کر دیں گے. جس
جس کو بھی دیکھے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو لوگ پہلے ان کی زبان پر جو الفاظ نکلتے ہیں شاید اہل حدیث ہوگا. کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا جھگڑنا یہ ہمارا کام بن گیا. کہاں صحابہ کا منہج ہے؟ کہ یہ منہج صحابہ کا تھا کہ آپس میں لڑتے راستوں میں مسجدوں میں؟ ارے جس چیز کے لیے لڑ رہے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو, اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے کسی چیز کو, کتنا سمجھایا جائے, کہتے ہیں میں حق پر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں, میں نے بنایا. کس کے لیے آپ نے بنایا؟ اللہ کے لیے بنایا یا اپنی ذات کے لیے آپ نے بنایا؟ اگر اپنی ذات کے لیے بنایا تو لڑو, لیکن اللہ کے لیے بنایا تو پیچھے ہٹ جاؤ. آپ کی محنت اللہ کے پاس ضائع تو نہیں جائے گی, آپ کی محنت بیکار تو نہیں جائے گی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے. منا میں 2 رکعت پڑھنا سنت ہے, 4 رکعت پڑھائے. کس نے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے. عبداللہ بن مسعود نے انکار کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انکار کیا کہ یہ سنت کے خلاف ہے, 2 رکعت پڑھنا چاہیے تمہیں, 4 رکعت سنت کے خلاف ہے. لیکن جب پڑھانے لگے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے, 4 رکعت نماز پڑھ لی. ان کے شاگردوں میں دیکھا کہ یہ تو انکار کر رہے تھے, لیکن پڑھنے لگے عثمان بن عفان تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو عثمان بن عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا الخلاف شر. میرے بھائی اختلاف بہت بری چیز ہے, اختلاف بہت بری چیز ہے. میں اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں, اجتماعیت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. یہ مثال ہے ہمارے لیے, امت کے لیے مثال ہے کہ چھوٹے مسائل کو بڑا نہیں بنانا چاہیے. اب اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ابن مسعود نے اگر نماز ادا نہ کی ہوتی, وہ ہٹ کر کے الگ ہو گئے ہوتے, کہتے نہیں عثمان غنی آپ گرچہ اونچے مقام کے مالک ہیں لیکن میرا کہنا 2 رکعت ہے, میں آپ کے ساتھ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا, چلو میرے ساتھیوں ہم لوگ الگ نماز پڑھیں گے. آج کل ایسی تو ہوتا ہے نا, کیسا ایسی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا, کوئی کسی کی رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو اپنے مقاصد, اپنے جذبات کی قدر ہے, امت کے اتفاق و اتحاد کی قدر. یہ مسئلہ, یہ مصیبت ہے ہماری امت کے ساتھ میں. کہاں سے اتفاق پیدا ہوگا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں؟ یہ اصول ہے اختلاف کے ختم کرنے کے, امت کے اندر اتحاد کے, اتفاق کا ماحول پیدا کرنے کا. یہ اصول ضابطہ ہے جو ہمیں عثمان غنی خلیفہ ثالث ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود جیسی شخصیت کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. اور ایسی مثالیں اور بہت ساری ہیں, ایسی مثالیں اور بہت ساری ہیں کہ میرے بھائی اگر یہاں انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا, امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا, اور اگر یہاں معارضہ کرتے اختلاف پیدا کر لیتے, الگ الگ ہو جاتے, تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا امت کا. اس کا خیال کرنا حد درجہ ضروری ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصلحت کا خیال کرتے ہوئے چھوٹی مصلحت کو چھوڑ دیا. بڑے فائدے کو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دیا. چھوٹا تھا, فائدہ تھا, ایک مصلحت تھی, لیکن اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے چکر میں اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آج بات سمجھ میں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ, حضرت مائیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ خانہ کعبہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت اس وقت ہے اور اس وقت جو ہمارے سامنے بھی ہے, اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی عمارت, فرماتی ہے کہ خانہ کعبہ جب تعمیر کیا گیا, مکے والوں نے تعمیر کیا, قریش کے لوگوں نے, تو میٹیریل کم پڑنے کی وجہ سے, کنسٹرکشن کا جو میٹیریل ہوتا ہے کم پڑنے کی وجہ سے, حلال مال کم پڑنے کی وجہ سے مکے کے لوگوں نے اور قریش کے لوگوں نے اس کو آدھا چھوڑ دیا, آدھا ہی بنایا. لیکن اے اللہ کے نبی اب تو مسلمانوں کے پاس کافی پیسے ہیں, الحمدللہ اس لائق ہو چکے ہیں ہم مسلمان کہ خانہ کعبہ کو اپنی اصل حالت پر, جس حالت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو قائم کیا تھا, ہمیں چاہیے کہ خانہ کعبہ کو اسی بنیاد پر پھر سے کمپلیٹ کر دینا چاہیے. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازماً ہونا چاہیے, کیونکہ بنیاد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو تھی اسی پر اس کو تعمیر ہونا چاہیے, اسی پر تعمیر تھا. لیکن جب توڑ کر کے نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی گئی تو میٹیریل کم پڑ گیا اور مجبوراً اس کو آدھا چھوڑ دینا پڑا. لیکن جب اگر
وہ मजबूरी खत्म हो गई तो मुकम्मल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जवाब दिया अल्लाह के नबी ने? अब आप देखो, मसलहत है कि नहीं मसलहत है? खैर का काम है, नेकी का काम है, क्या कि खाने काबा को तोड़ करके उसको असली उसकी फाउंडेशन पर बनाया जाए। ये एक भलाई का काम है, नेकी का काम है और अच्छा काम है, और रियली ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, और जवाब क्या दिया? आपने फरमाया, या आयशा लौला अन्ना कौमकी हदीस अहदिन बिकुफ्र लहदमतुल काबता वला बनैतुहा अला कवाइद इब्राहिम वला जअलतु लहा बाबैन। फरमाया, ऐ आयशा माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के नबी ने समझाया कि आयशा सुन लो, ये जो बात तुम कह रही हो, जो मशवरा तुम दे रही हो, तुम्हारी बात सच है, हक है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस फायदे के चक्कर में इससे बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? कहा, अल्लाह की कसम है आयशा, अगर तुम्हारी इस कौम के लोग, अगर ये कुरैश के लोग, मक्के के लोग नए नए मुसलमान ना हुए होते, इनका कुफ्र का ज़माना करीब ना होता, अभी ताज़ा मुसलमान ना हुए होते, कुफ्र का ज़माना करीब है, इनके मुर्तद हो जाने का अंदेशा है, इनके बहक जाने का अंदेशा है, इस बात का अंदेशा है कि अगर ये लोग खाने काबा को तोड़ते हुए देखेंगे, उसको डिमोलिश करते हुए देखेंगे, तो ये कहना शुरू कर देंगे कि वो देखो, ये खाने काबा हमारे जहनों में ज़माने जाहिलियत से मुक़द्दस है, हमने इसका एहतराम कभी भी पामाल नहीं किया है, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, मोहम्मद के दीन को तस्लीम कर लिया, तो मोहम्मद ने खाने काबा को भी ढाना शुरू कर दिया, मुर्तद होना शुरू हो जाएंगे। कहा, इस अंदेशे की बुनियाद पर अगर ये अंदेशा न होता, ये परेशानी न होती, इस बात की दुश्वारी का अंदेशा न होता, तो मैं यकीनन खाने काबा को तुम्हारे मशवरे के मुताबिक हजरत इब्राहिम और इस्माइल की बुनियादों पर मैं कायम करता, और उसके अंदर 2 दरवाजे निकालता, एक दरवाजे से लोग जाते और दूसरे से बाहर निकल जाते। इतना बड़ा काम अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अल्लाह के नबी ने काम क्यों नहीं किया? आप लोग समझ नहीं रहे मेरी बातों को। इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि उस फायदे को हासिल करने के लिए, उस खैर को हासिल करने के लिए जो असल फाउंडेशन पर कायम करना था, बिलाशुबह ये होना चाहिए, लेकिन इसको हासिल करने के चक्कर में इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था कि लोग मुर्तद होने लगेंगे, दीन इस्लाम से फिर जाएंगे। अल्लाह के नबी ने उस बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा फायदा छोड़ दिया। इस मामूली से मसले को अगर जरूरी किया जाता कि नहीं, तोड़ना ही है, बनाना ही है, मुर्तद हो जाएंगे, तो वही रिजल्ट निकलता जो निकल रहा है आजकल, है कि नहीं? तो यही है सलफियत जिसकी बात आपको समझाने के लिए हम आए। यही सलफियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले, सहाबा किराम की जिंदगियों के नमूने और ताबईन की जिंदगियों के और उनकी जिंदगियों के गोशे, ये हमारे लिए इबरत का सामान है, और हमें इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी मिल सकती हैं जिनसे हम सारे इख्तलाफात को खत्म कर सकते हैं, काफूर कर सकते हैं। और एक और मिसाल मैं बयान करूंगा दौरे हाजिर की। आप देखें, ये जो चांद का मसला है, हो सकता है सुन्नत के मुताबिक हो कि पूरे दुनिया का चांद एक होना चाहिए, हो सकता है, और मुखालिफिन के भी दलाइल हैं जो इख्तिलाफ मताले के कायल हैं कि हर मुल्क का अलग ये है, उसके हुदूद हैं। 2 अक़वाल हैं उलमा के। मान लो, फर्ज कर लो कि यही सही है। क्या सही है? फर्ज कर लो कि दुनिया का एक चांद होना चाहिए, तो क्या उसकी वजह से जो शहर में इज्तिमाइयत है उसको छोड़ देंगे? मुसलमानों का ये इज्तिमाइयत का मसला है, सिर्फ वाले हदीस का नहीं, पूरे मुसलमानों का, पूरे मुसलमान अगर किसी मसले पर इज्तिमा उनका बरकरार रहता है तो मुसलमानों को साथ देना चाहिए, ताउन करना चाहिए खैर के कामों में। ये क्या हर आदमी अपने 1.5 इंच की अलग ईदगाह बना रहा है, जिसको चाहा चला गया, मजाक बन गया। काफिर मजाक उड़ाते हैं कि मुसलमान देखो, इनकी ईदें नमाजें 2-2 दिन होती हैं, बल्कि बास मकामात पर 3-3 दिन, एक शहर में 3 दिन। क्या मजाक शरीयत का है? किसने जायज करार दिया? किसने कहा उलमा में से कि शायर की मुखालिफत करते हुए तुम अपनी अलग ईदगाह बना लो 2-4 आदमियों को देकर? मुझे बता दें कि किसी आलिम ने फतवा दिया हो। शेख अलबानी रहमहुल्लाह किसके कायल है कि पूरी दुनिया का चांद एक होना चाहिए, उसके कायल हैं। लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने आखिर में कहा कि अपने शहर की इज्तिमाइयत को तुम ना छोड़ो, इज्तिमाइयत को बरकरार रखो, अपने शहर की इज्तिमाइयत को छोड़कर हटते हो, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हो। एक और इस मसले को समझने के लिए एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल क्या है? आप फजर की नमाज के लिए आते हैं, फर्ज कर लें कि फजर की
نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت جو ہے شروع ہو چکی ہے، اب آپ جماعت میں شریک ہوں گے کہ سنت پڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ جماعت میں شریک ہو جائیں گے یا سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ الگ سے جماعت میں شریک ہو جائیں گے، بعد میں جو سنت چھوٹ جاتی ہے وہ آپ پوری کریں گے۔ کیوں سنت کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ اس لیے کہ ایک فرض، ایک واجب چھوٹ رہی ہے آپ سے، ایک واجب کیا ہو رہی ہے؟ فوت ہو رہی ہے، ایک واجب چیز چھوٹ رہی ہے، تو ایک واجب کو چھوڑنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ سنت کو ترک کر دیں گے۔ اسی طرح اس مسئلے کو آپ سمجھیں، امت کا اجتماع واجب ہے، اختلاف حرام ہے۔ امت کا اجتماع کیا ہے؟ واجب ہے، اختلاف حرام ہے۔ اور یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، یعنی پورے دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے، کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، سنت کہہ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی حکم دیں گے آپ؟ یہ سنت ہے، تو کیا ایک سنت کے واسطے ایک حرام چیز کا ارتکاب کریں گے آپ؟ ایک واجب کو چھوڑ دیں گے؟ اجتماع واجب ہے، اختلاف حرام ہے۔ میرے دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے منہج سلف کیا ہے۔ منہج سلف سے اختلاف نہیں ہوتا ہے امت میں، یہ انتشار نہیں ہوتا ہے، یہ تفرقہ بندی نہیں ہوتی ہے۔ منہج سلف اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپس میں اختلاف کریں، تفرقہ بندی کریں، اور اس کی وجہ سے امت جو ہے ٹوٹ جائے۔ اگر کسی مسئلے میں آپ کو اپنے بھائی سے اختلاف ہے تو اس کا یہ سلیقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں کہ آپ اپنے بھائی پر حکم لگائیں اور اس سے بات کرنا ترک کر دیں، جدا ہو جائیں اور نفرتیں ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہو جائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک مثال بیان کروں گا میں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بڑے عقل مند انسان تھے، عالم تھے، مناظر تھے، محدث تھے، طبیب تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے امام، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد القرن الثانی امام شافعی رحمہ اللہ۔ یونس الصدفی اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کسی مسئلے میں مناظرہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کسی مسئلے میں مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کب کرتا آدمی؟ جب ایک دوسرے کو اختلاف ہو، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کچھ کہہ رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور یونس الصدفی رحمہ اللہ کا آپس میں مناظرہ ہوا، لیکن مناظرے میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ امام شافعی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جو ہے امام شافعی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مناظرہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہاں سے نکلے تو یونس الصدفی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد جو جملہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، وہ جملہ آج ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم مسئلے میں متفق نہ ہو سکے، کسی وجہ سے ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، اس مسئلے میں ہم متفق نہ ہو سکے۔ آپ میری بات نہیں مانے اور میں آپ کی بات نہیں مان سکا، لیکن کیا اس چیز کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھی نہیں ہو سکتے؟ آؤ، میں اور تم دونوں بھائی ہیں، اگرچہ میرا اور آپ کا اختلاف برقرار رہے گا، مسئلے میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ہماری اخوت میں کوئی اثر انداز نہ ہونے پائے، اس کی وجہ سے ہماری بھائی چارگی میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر چلنے لگے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ واقعی بڑے عقل مند انسان تھے، عاقل انسان تھے، فہم صحابہ یعنی منہج صحابہ کو جاننے والے انسان تھے۔ اگر آج ہم میں بعض مسلمانوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، تو اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں فرق واقع نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو فرق آتا ہے یہ منہج سلف نہیں، یہ منہج اہل حدیث نہیں۔ اس سلسلے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اجتماعیت، دلوں کا اتحاد، دلوں کو جوڑنا، یہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، سلف کی یہ خصوصیت ہے۔ دلوں کو جوڑنا، متحد اور متفق رہنا، یہ بہت ہی اہم مصلحت ہے، یہ بہت ہی
اہم مصلحت ہے، یہ اہل سنت والجماعہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ اس لیے اجتہادی مسائل کے اندر اگر اجتہاد کی وجہ سے اگر اختلاف اگر پیدا ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اپنے بھائی سے عداوت، دشمنی، بغض، کینہ کپٹ، دشمنی، گالی گلوچ اور تفرقہ پیدا کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس قسم کی بات بیان فرمائی۔ اس سلسلے میں یہ اختلافات، اجتہادی اختلافات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی کے زمانے سے ہی یہ ثابت ہیں۔ مسائل کے اندر، اس قسم کے مسائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی اس قسم کے اختلافات پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر جنگ احزاب کے بعد، جنگ احزاب ہو گئی، جنگ احزاب کے بعد جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بنو قریظہ کی طرف نکل جائیں، اس لیے کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ مسلمانوں اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ بنا تھا، معاہدہ ہوا تھا، طے ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کر مشرکین سے دفاع کریں گے، اگر وہ ہم پر ظلم کریں، ہم پر حملہ کریں، تب ایسی صورت میں ہم دونوں مل کر اس حملے کو روک دیں گے۔ اس قسم کا معاہدہ ہوا تھا، طے ہوا تھا، لیکن عین جنگ کے موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ معاہدہ توڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا کہ اب بنو قریظہ کے خلاف جنگ کرنی ہے، بنو قریظہ کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، لا یصلین احد منکم العصر الا فی بنی قریظہ۔ اے صحابہ کی جماعت، اے صحابہ، اے صحابیوں، دیکھو تمہاری نماز نہ ہو مگر، تمہاری عصر کی نماز نہ ہو مگر بنو قریظہ میں، یعنی تمہیں بنو قریظہ میں جا کر نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ لیکن اس مسئلے کو یا اس حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی، صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے یہ سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی جلدی یہاں سے نکل کر بنو قریظہ پہنچ جائیں کہ عصر کی نماز ہماری وہاں ہو، یعنی عصر کا وقت وہاں ہو جائے۔ کچھ نے یہ سمجھا اور کچھ نے اس کے ظاہری مفہوم کو لیا، انہوں نے سمجھا کہ نہیں، وقت ہو جائے راستے میں کوئی بات نہیں، لیکن عصر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے بنو قریظہ میں جا کر۔ تو اس کے بعد صحابہ کی جب دو جماعتیں ہوئی، تب ایسے وقت میں ایک جماعت عصر کی نماز ہو جانے کی صورت میں راستے ہی میں انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، اور دوسری جماعت، دوسرا ٹکڑا صحابہ کا، یہ بنو قریظہ میں پہنچ کر جبکہ وقت گزر چکا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اس کے بعد جا کر یہ عصر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ اب اختلاف ہوا، اجتہادی مسئلہ تھا، اختلاف ہوا، لیکن ایسی صورت میں یہ دونوں کا اختلاف دلیل کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اور اسی طرح صحابہ کی ایک جماعت دوسری جماعت کو یا دوسری جماعت پہلی جماعت کو ذرہ برابر کسی کو نہ برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، کچھ نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اجتہادی مسائل کے اندر جہاں اجتہاد کی بلبوتے پر جہاں اختلاف ہوتا ہے، اصل میں وہ اختلاف نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اسے آج ہمارے ہر اہل حدیث نوجوان کو جو دعوت کا علم کا ذوق رکھتا ہے ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم چاروں امام کو کہتے ہیں کہ سب اہل الحدیث تھے، وہ کہتے تھے جب صحیح حدیث مل جائے تو ہمارا مسلک،
جب وہ قرآن و حدیث کو ہی مانتے تھے، منہج کو مانتے ہوئے اتباع دلیل کے مسلک صحابہ کو مانتے تھے، تو پھر اختلافات کیوں ہوئے؟ یہ حدیث تھی تو پھر یہ اس کو کیوں نہیں مانا، یا اس کے مخالف کیوں ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اختلافات کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے 19 اسباب لکھے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اسباب الفقہاء بین العلماء، عرب کے ایک عالم کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سبب الخلاف بین العلماء ایک کتابچہ لکھا ہے، اس میں 6 اسباب کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جو قرآن و حدیث کو حجت مانتا ہے، اتباع دلیل کے مسلک پر قائم ہے، جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ شیخ ابن باز، شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں سلفی۔ شیخ ابن باز کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد نیت باندھی جا سکتی ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اب ہمارا ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا ارے یہ کیا بات ہوئی، تو ایک کو جب صحیح مانے گا تو دوسرے کی ایسی تردید کرے گا کہ اس کو تکفیر کے پہلو تک لے چلا جائے گا۔ یہ دونوں افراط و تفرید کی بات ہے۔ شیخ ابن باز یا علامہ البانی، ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق تو اس میں میرے نزدیک دلیل کے اعتبار سے علامہ البانی ہے اس مسئلے میں، لیکن علامہ شیخ ابن باز اس خطا کے باوجود اہل حدیث ہیں، اس خطا کے باوجود البانی صاحب کے موافق ہیں، منہج اہل حدیث کے قائل ہیں اور اسی کے مبلغ تھے۔ میں نے کہا کہ شیخ ابن باز اور شیخ البانی میں فرق نہیں ہے، دونوں منہج سلف کے ہی قائل ہیں۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ منہجن عقیدتاً ایک ہیں، صحابہ سب کے سب منہجن عقیدتاً ایک ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کی بنیاد پر حدیث نہ ملنے کی وجہ سے، حدیث کے احتمالی ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور علمی سبب کی بنیاد پر کسی معاملے میں حدیث قرآن کے خلاف ان کا فتویٰ اور قول ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ سلفیت کے دائرے سے باہر نہیں ہو گئے۔ اچھی طرح سے یہ سمجھیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک شدید اختلافات اور بہت سے مسائل میں اختلافات کے باوجود اہل الحدیث ہیں۔ اب ہمارے یہاں جب ہمارا ایک منہج ہے، ایک مسئلے میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، میری سمجھ میں آ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بھی دلیل دے رہے ہیں، ہم بھی دلیل دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کفر کا فتویٰ دینے لگے، مخالفت کر دے، جماعت چھوڑ دے میں، وقار کا مسئلہ بنا لے میں، تو یہ سلف کے صحابہ کے منہج سے ہٹی ہوئی بات ہے میرے بھائی۔ بات اور بھی تھی اس موضوع پر، انشاءاللہ موقع سے میں خود بھی چاہوں گا کہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔ یہ ایک اہم ترین موضوع بھی ہے، امت کے لیے بہت حساس بھی ہے، اور آج ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے کہ اس مسئلے کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی اختلافات ہمارے پاس معمولی ہوتے ہیں، اختلافات چھوٹے ہوتے ہیں، شرک کا نہیں، توحید کا مسئلہ نہیں، شرک کا نہیں، بدعات کا نہیں، سنت کا نہیں، بدعات سنت کے مقابلے میں اس کا نہیں، بلکہ فرض کے مقابلے میں یا واجب کے مقابلے میں مستحب یا ایک سنت وغیرہ وغیرہ، ایک چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹی سی بات، معمولی اختلاف، اسے کبھی بڑا بننے کا موقع نہ دیا جائے۔ چھوٹے مسئلے کو چھوٹا رکھیں، سنت کو فرض کا درجہ نہ دیں، مستحب کو مستحب رکھیں، اسے اگر واجب کا درجہ نہ دیں، مباح کو مباح رکھیں، اسے حرام کا درجہ نہ دیں۔ اور اگر ایسا کیا گیا تب ایسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ مسئلہ بہت بڑا بن جائے گا، لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ان کی ایک جماعت بن جائے گی اور ان کی دوسری جماعت بن جائے گی، یہ ممکن ہے۔ اسی لیے جہاں معاملہ معمولی ہو، اختلاف اگر چھوٹا ہو تو وہیں پر اسے دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، وہ یہ نماز کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس قسم کی بات، یہ مسئلہ تو چھوٹا ہے، کوئی واجب تو نہیں، فرض تو نہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے اس بات میں، اسے ثابت کرنے میں، یا کہ اس کے نفی کے اندر بڑا اختلاف کیا گیا، یہاں تک کہ دو جماعت ہو کر ایک جماعت دوسری جماعت پر، دوسری جماعت پہلی جماعت پر کتابیں تک لکھ ڈالی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس قسم کی باتیں یہ جہالت اور زیادتی معلوم ہوتی ہے، یہ جہالت اور زیادتی معلوم ہوتی ہے۔
جبکہ ایسی چیزوں سے لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، اختلاف کر جائیں گے، دور ہو جائیں گے اور دل ان کے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ معمولی چیزوں کو بڑا بننے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ چھوٹی چیزوں کو وہیں سے ختم کر دیا جائے۔ ایسی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ بتائیے جتنے مسائل میں اختلاف یہاں سلفی اور خلفی کے بیچ میں ہے، کیا اجتہادی مسائل ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ عام طور پر اجتہادی مسائل ہیں۔ شیخ، عام طور پر اجتہادی مسائل نہیں ہیں، نصوص کے خلاف جو مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے، ان کی بنیادوں پر اختلاف ہے۔ نصوص اگر اجتہادی مسائل ہوں، اور الحمدللہ وہ مسائل زیادہ تر ہمارے یہاں آتے ہیں، اور ہمارے یہاں جب آتے ہیں اس طرح کے مسائل تو لوگ بے چینی نہیں پیدا کرتے، اور نہ بے چینی پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جن کا منہج قویم ہے، جن کا وصول درست ہے، جو دلیلوں کی بنیاد پر بھی شیخ کے آخری کلام میں کلمات میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے یہاں جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی دلیلوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہوا اور نفس کی بنیاد پر نہیں، کسی عصبیت کی بنیاد پر نہیں۔ تو جب دلیلوں کی بنیاد پر سلف کے طریقے پر چلنے والے اہل علم کے بیچ میں اختلاف ہو تو اس میں جو ہے راجح اور مرجوح کی صورت پورے طور پر متعین اگر نہیں ہو پاتی ہے تو اس میں نکیر سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ سب سارے اہل علم اور سارے سلف اور سلفی فکر کے لوگ اہل الحدیث جو ہیں خالص، وہ بلا دلیل یا کسی عصبیت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، قربانی میں بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ علماء اہل حدیث، کبار علماء اہل حدیث میں اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ یہ سب مسئلے اس سطح پر نہیں جانے چاہیے، اس سطح تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ایسا لگے کہ ایک دوسرے کا کنڈم کرتے ہیں۔ دیکھیں شیخ الحدیث بہت بڑی شخصیت ہیں عرب کے، یہ اپنے بڑے بڑے مشائخ جو ہیں جن کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو حیات ہیں ان کی کوششوں میں، ان کی عمر میں، علم میں برکت دے اور ان سے صلاح اور خیر پھیلے، اور جن کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قدرداں تھے۔ دیکھیے تفصیل کے ساتھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں جائز ہونے کی حیثیت کو رد نہیں کرنا چاہیے، جائز ہونے کی حیثیت کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے کہ حرام ہے۔ یہ ایسے غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، بڑی گہرائی سے کوئی بات کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے بیچ میں اس طرح کے اگر مسئلے آئے کہ مان لیجئے بھینس کو اگر اسی جنس میں شمار کیا گیا، زکوٰۃ دینا ہے، ایک آدمی کے پاس 1000 بھینس ہیں، 1500 بھینس آج عام ہے، طبیلوں میں یہ سب چیزیں عام ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ گائے پر قیاس کر کے ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ اب اگر انہی پر قیاس کر کے جواز کی گنجائش دی جاتی ہے تو زیادہ اس میں زور اس کے خلاف لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بہیمۃ الانام میں تو ہیں، آدمی کہتا ہرن بہیمۃ الانام میں کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، اس لیے بہیمۃ الانام کا مطلب وہ جانور جو پالتو ہوں، پالے جاتے ہوں گھروں میں، ان کی ہزاروں کی تعداد میں رکھ کر کے لوگ، ہاں کوئی میوزیم ہو ٹھیک ہے، کوئی چراگاہ میں رکھا ہو شوق میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب مسئلوں میں ہمارا یہ مسئلہ ہے، عام دوسرے مسئلوں میں یہ ہے کہ نصوص کے خلاف مسائل بنے اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو ہمارا بنیادی مسئلہ اس میں رہنا چاہیے کہ ہم سلف کے طریقے پر رہیں اور اپنے اخوان شباب کو زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھو اس سلسلے میں اپنا ارتکاز صحیح رکھو اور لوگوں کو قائل کرو۔ تو ان مسائل میں جب لوگ پڑھیں گے جو مسائل سلف کے ہاں نہیں تھے، خود بچ جائیں گے۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کی نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کی کوششیں چاہے جس سطح پر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سلفیت کے کھاتے میں سب کوششوں کو جمع فرمائے، اور سلفیت کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ ان ساری کوششوں کو مشترک بنائے، اور ہمارے آپ کے دلوں میں، تمام شباب اور تمام یکجو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سلفی نسبت
اہل حدیثیت کی نسبت، خالص اسلام کی نسبت پر اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا متعاون اور ایک دوسرے کا ہمدرد اور ایک دوسرے کا ساتھی اور سپورٹر بنائے. ربنا میں نے 3-4 پہلو جو پیش کیا اس 2-3 باتوں کا اعادہ کرتا ہوں، بہت غور سے اس کو ریپیٹ کیجئے اپنے ذہن و دماغ میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اختلافات کی نوعیت دیکھی جائے، مسائل میں کس نوعیت کا اختلاف ہے، اسی نوعیت کے اعتبار سے ہمارے رویے کی نوعیت طے ہوگی. اگر کوئی شخص بدعتی ہے، نئی چیز ایجاد کر رہا ہے، خلف کے طریقے کو اختیار کر کے قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو اس کی نکیر کی جائے گی. اور اگر کوئی شخص ایسا اختلاف کر رہا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، جس میں دلیل ادھر سے بھی سمجھ میں آتی ہے ادھر سے بھی، تو وہاں ہم فتوی بازی نہیں کریں گے، نکیر نہیں کریں گے. لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بھی دھیان رہے کہ ایسا ہونے کے باوجود جو باتیں دلیل کے مطابق ہمیں نظر آئے گی راجح مسئلہ ہم بیان کریں گے. راجح مسلک کی اب جیسے مثال کے طور پہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، تو یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح بول کے ہم خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. دونوں کو اگر احتمال ہے تو ہم کو تحقیق کرنا چاہیے زیور کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اس مسئلے میں صحیح بات کو معلوم کرنے کے لیے کوشش کریں اور جس بات پر دلیل دلالت کر دے اسے قبول کر لیں. اور جب دلیل ہم کو دلیل کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں یہی صحیح ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ رکوع کے بعد نیت باندھنا صحیح نہیں ہے میرے نزدیک، میں یہ سمجھتا ہوں. علامہ البانی کی بات صحیح ہے، شیخ ابن باز سے خطا ہو گئی، تو اب جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تو میں اسے بیان کروں گا کہ میری دلیل یہ ہے، لیکن ابن باز کی تنقیص اور بے عزتی کر کے نہیں، ان کے مقام و مرتبے کو گرا کے نہیں، جیسا کہ ہم اور آپ کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں لوگ کرتے ہیں کہ جس سے اختلاف ہوا ان کے مقام و مرتبے اور خدمات کی تنقیص کر دی جاتی ہے. اور ایک سڑک چھاپ آدمی انتہائی بڑے امام اور عالم کے سامنے اس طرح بات کرتا ہے جیسے اس کا علمی مرتبہ اور قد اس سے بہت اونچا ہے. لہٰذا ایک طرف یہ بات ملحوظ رہے، دوسری طرف اس منہجی معاملے میں منہج سلف کی اہمیت کو آپ مرکوز رکھیں کہ ہر وہ شخص جو یہ آپ کے سامنے آگے کہتا ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث مانتے ہیں، اب اگر اس کا گلیمر ہے، دکھاوا بہت اچھا ہے، شو بہت اچھا ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جماعت میں کچھ کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، تو ان خامیوں کی وجہ سے اس کے گلیمر کو دیکھ کر منہج کی اہمیت کو فراموش کر کے آپ اپنے آپ کو اپنے بھیڑ بنا کر شیطان کے حوالے نہ کریں. منہج کی بنیاد پر باحمیت رہیے کہ بھائی ہم اپنے علماء سے، اپنے مرکز سے، اپنی جماعت سے ہر حال میں جڑے رہیں گے. ہمیں فہم کا کوئی اختلاف ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں رائے کا کوئی اختلاف ہوتا ہے ہو جائے. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ بہت سارے اختلافات ہوئے لیکن کسی نے کسی کے خلاف فتوی بازی نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں فتح حاصل کرنے کے بعد کسی ایک مسلمان کو اجازت نہیں دی کہ مقابلین کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو قیدی بنایا جائے. ان کا احترام کیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو محفوظ مقام پر بھیجنے کا انتظام کیا. ہر ایک کے مرتبے کو، قدر کو سمجھا جائے. دوسری طرف سلفی منہج کی اہمیت و افادیت، نزاکت اور اس کے تعلق سے ایک مسلمان کی جو حمیت و غیرت ہونا چاہیے اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. گلیمر دکھ رہا ہے کہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، فلاں شخص تو ایسا کرتا ہے، وہ تو جدید لب و لہجے کی شاعری کرتا ہے، وہ تو کوٹ اور پینٹ اور ٹائی کے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے مولوی لوگ وہی پرانے لباس میں رہتے ہیں. لہٰذا یہ ذرا چمک دمک والا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بھاگ جائیں. اور جماعت کے پیچھے یہ جماعت ہماری کیا کام کر رہی ہے، جماعت والے تو بزدل ہیں، جماعت والے تو ایسے ہیں، امیر صاحب ایسے ہیں. سلفی منہج کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کو لائٹلی نہ لیجئے. ایسا اگر مزاج ہمارا ہے اور ہے تو سلفی منہج سے ہم لوگ بہت دور ہیں. اس سے ہم جماعت کو، دین حق کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. آپ کتنے لوگوں کو، کتنے علماء سے دور کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو جماعت کے تعاون سے دور کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو اتحاد کلمہ سے دور کرتے ہیں. یہ اتحاد کلمہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو صحابہ نے سمجھا تھا، جو میرا عنوان ہے اختلاف رائے ہوگی، اس کی قدر کو پہچانیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا ہے کہ وہ ہمیں منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ منہج جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کو یہ متعین فرما دیا کہ اگر آپ نجات و سعادت چاہتے ہیں تو اس منہج کے مطابق ما انزل اللہ ما جاء بہ رسول کو مانو گے تو جنت تک پہنچو گے، صراط مستقیم پر قائم رہو گے. اللہ رب العزت ہمیں اسی منہج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس منہج کو لوگوں تک پہنچانے کی سعادت کے لیے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں
में चुन ले। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम हज़रात, इससे पहले कि मैं शेख को दावत दूँ और इसके अलावा ये किताब है सल्फियत, जिसके तरतीब और जमा में शबाना अब्दुल अज़ीज़ आली जनाब साजिद क़य्यूम साहब, जिनकी जद्दोजहद और कोशिश से पूरे इंडिया में और हमारे बिलखुसूस हमारे शहर में ये सल्फियत सेमिनार मुनक़िद किया गया है, उन्हीं की तरतीब और जमा शुदा किताब जिसका तर्जुमा इस मजलिस के सदर आली जनाब फ़ज़ीलत शेख इनायतुल्लाह सनाबी मदनी हफ़िज़ुल्लाह ने तर्जुमा किया है। इंशाअल्लाह बाक़ायदा आप हज़रात उनकी ज़ुबानी सल्फियत को दरपेश मसाइल पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू सुनने को पेश करेंगे, जिसके तारुफ़ के लिए मैं फैज़ मोहम्मदी को दावत देता हूँ, आए का तारुफ़ पेश फरमाएँ। आपको माशाअल्लाह इत्तिला मिल गई कि सल्फियत ये किताब, इसका तर्जुमा करने के लिए ये अरबी से उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया है। उर्दू दां हजरात के लिए ये मज़ामीन को पहुँचाया जाए ताकि इसके फ़वाइद आम हों। इसके लिए जिस शख्सियत ने कलम उठाया और हम तक उर्दू के अंदर इसको पहुँचाया, वो कोई दूसरे नहीं हैं बल्कि इस इज्तिमा के आज के सेमिनार के सदर शेख इनायतुल्लाह सनाबिली मदनी माशाअल्लाह हैं, जो हमारे पास सामने बैठे हुए हैं। उनकी कोशिशों से माशाअल्लाह ये हुआ है। अब आपका इस मजलिस का ये आखिरी खिताब इंशाअल्लाह आपका बाकी है। आप जामिया इस्लामिया सनाबिल से 1990 पर 7 में आपने फरागत पाई। उसके बाद जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से 2006 में आपने फरागत पाई। उसके बाद दावत व तबलीग के मैदान में लगे रहे। आपकी पैदाइश यूपी से आप ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह। अब बम्बई में दावती मुहिम के अंदर आप लगे हुए हैं, दावती काम में आप लगे हुए और इसी काफ़िले के साथ यहाँ पर पहुँचे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके आमद पे खुशी का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे दौरे हमारे इलाके में इंशाअल्लाह आप बार बार करें इंशाअल्लाह। उम्मत की जो उलमा है, उम्मत के जो उलमा है, ये भी एक बहुत नाजुक मसला है, हसास मसला है। उम्मत के उलमा ये उम्मत के लिए चिराग का काम करते हैं, रोशनी का काम करते हैं। अंधेरे के अंदर इल्म के न होने की या जहालत के बुनियाद पर जो अंधेरा छाता है किसी भी शख्स के अंदर या किसी भी कौम में, किसी भी मिल्लत में, उस अंधेरे को इल्म की रोशनी से उजाला करते हैं। रोशनी आती है, अंधेरा छटता चला जाता है, तारीकियां मिटती चली जाती हैं। उलमाए किराम का ये काम है। ये उलमाए किराम उम्मत के अंदर बड़ा ऊंचा मकाम रखते हैं। कौन से उलमाए किराम? जो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान करीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबे किराम के तरीके के मुताबिक, ताबईन के तरीके के मुताबिक, तबे ताबईन के तरीके के मुताबिक और उनके तौर तरीके के मुताबिक दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन फैलाते हो। उनसे जो बाज़ गलतियाँ, बाज़ चूक, बाज़ लफ्ज़िशें जो इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते उनसे हो जाती है, इन गलतियों के बारे में हमारा क्या तरीक़ा होना चाहिए? ये मसाइल आज के नहीं है, ऐसे बहुत सारे उलमा से गलतियाँ हुई हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गलती हो गई। अब यहाँ बताना मैं चाहता हूँ कि इन गलतियों के बारे में, और एक बात आप समझ लीजिए, ये उन्हीं उलमा की बात मैं कर रहा हूँ, ये बातें मैं उन्हीं उलमा के बारे में कर रहा हूँ जिन उलमा का मिशन, मनहज, अकीदा, सूझबूझ, फिक्र और सारी तगोदो मनहज सलफ के मुताबिक हो। उनकी बात करता हूँ मैं, उनकी बात नहीं करता जिनके मनहज का पता नहीं है, जिनके अकीदे का पता नहीं है, जो अपने मकतब फिक्र को जाहिर नहीं करना चाहते, या पता ही नहीं है कि क्या क्या टारगेट है, क्या हदफ है, कौन सा मैसेज वो लेकर के चलते हैं, वो कौन सा टारगेट लेकर। अगर ऐसा है तो उनकी बारे बात नहीं करता मैं। या जिनका मनहज क्लियरली गलत है, तो इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन है, अकीदे के अंदर गुमराहियां हैं उनके अंदर,
ایسے لوگوں کے بارے میں بات میں نہیں کرتا، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کا مشہد منہج عقیدہ سے پہلے کتاب و سنت کے مطابق سلفیت کے مطابق ہو۔ ایسے علماء کرام سے اگر چند مسائل میں غلطی ہو جائے، چند مسائل میں غلطی ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چند غلطیوں کو پبلک کے سامنے نہ لائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے میرے بھائی، کیونکہ اگر آپ نے ان کی چند غلطیوں کو عام کر دیا، پھیلا دیا اور پبلک کے سامنے ان کو ذلیل کر دیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس عالم کی جو چند غلطیاں ہوئی ہیں اس کو چھوڑ کر کے جو بقیہ پوری ساری محنت صحیح ہوئی ہے، صحیح عقیدے ہیں، صحیح تعلیمات ہیں، صحیح کتابیں ہیں، اس کی تمام تر کوششیں کتاب و سنت کے بارے میں، توحید و سنت کے بارے میں جو بھی ہیں، ان تمام محنتوں سے، ان تمام کوششوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا جائے گا۔ بہت بڑا خسارہ ہوگا ملت کا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میرے بھائی، اس کا مشن کتاب و سنت ہے نا، اس کا عقیدہ کتاب و سنت ہے، اس کا عقیدہ، اس کا منہج سلف صالحین کا منہج ہے۔ انسان ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے، فرشتہ نہیں ہے وہ۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، پوری وخیر الخطائین التوابون، پوری انسانیت غلطی کرنے والی ہے، اور سب سے اچھی غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطیوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو غلطی جب پوری انسانیت کر سکتی ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر کسی کی بات نہیں مانو گے؟ سب کا علم چھوڑ دو گے؟ کسی کی بات نہیں مانو گے؟ کیونکہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں۔ ایک دو مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام سے ہم نے کہا کہ چند غلطیاں ہو تو معاف کر دینا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے، تاکہ اس کے جنرل جو بہت سارا علم کا ذخیرہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، توحید کے بارے میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے، سنت کے بارے میں فائدہ اٹھایا جائے، شرک و بدعات کے بارے میں جو اس نے ختم کرنے کی محنت کی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے سارے علم کو، ساری محنت کو خاک میں نہ ملا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، دو تین علماء کا نام لیتا ہوں میں، اور اگر ہم نے کہا پردہ ڈالنا ہے لیکن میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کیوں بیان کرنے جا رہا ہوں؟ سمجھانے کے لیے۔ اگر سمجھانا نہ ہوتا تو یہ باتیں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کرتا۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی چوٹی کے عالم ہیں، قنوجی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تقریباً 200 سے اوپر، 250 کے قریب کتابیں لکھی انہوں نے، بڑی بڑی کتابیں عقیدے کے بارے میں، توحید و سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اور ایسے ہی فقہی مسائل کے بارے میں اور اصول فقہ وغیرہ کے بارے میں عظیم کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب و سنت کے ٹھوس علماء کرام میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کی کتابیں دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں کے اندر سلیبس میں داخل ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الدین الخالص، الدین الخالص عقیدے کی کتاب ہے، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں علماء سعودیہ، علماء خلیج گلف کے جو علماء کرام ہیں، کتاب و سنت کے علماء بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خالص توحید کی دعوت ہے، اس کا نام ہے الدین الخالص، خالص دین یعنی توحید باری تعالیٰ، یہی اس کا نام ہے۔ ان سے مثال، ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ کون سی غلطی؟ غلطی کیا ہو گئی؟ آپ محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر توحید کا غلغلہ ہوا، توحید کا علم بلند ہوا، شرک و بدعات کی بیختنی ہوئی، ان کی عقیدے کی، توحید کی اصلاحی اور سلفی دعوت کا جو مشن انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس دعوت کے بارے میں انہوں نے علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں کے اندر نقد کیا ہے۔ آئی بات سمجھ آپ کو؟ کیا کیا انہوں نے؟ اور سلفی عقیدے کی دعوت کے بارے میں انہوں نے کیا اپنی بعض کتابوں کے اندر کیا کیا ہے؟ تردید کیا ہے، مطلب اس کی مذمت کی ہے بعض کتابوں کے اندر، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1115 1200 1300 1400 300 سال پہلے کی بات ہے، 250-300 سال پہلے۔ آج کل جو کمیونیکیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو وسائل ابلاغ چل رہے ہیں، اس طرح سے اس زمانے میں نہیں تھے میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس زمانے کے حساب سے اتنی ہندوستان اور سعودی عربیہ کی دوری، غلط انفارمیشن، غلط معلومات، بالخصوص دشمنان توحید کی طرف سے، دشمنان توحید و سنت کی طرف سے جو غلط فہمیاں پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی تھی، اس ماحول کے اندر جو ان کو انفارمیشن ملی وہ غلط انفارمیشن مل گئی۔ اس کی بیس پر انہوں نے اس دعوت کی مذمت کی، نقد کیا، کچھ تردیدی جملے، تنقیدی جملے کہہ دیے مذمت کے۔ یہ بتاؤ آج تک کبھی آپ نے بات سنی تھی؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟
کہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبد الوہاب نجدی تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی مخالفت کی؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. کیوں؟ آج تک علماء سعودیہ نے کبھی اس بات کو باہر نہیں نکالا، کبھی مارکیٹ میں بیان نہیں کیا، کسی کتاب کے اندر آج تک نہیں لکھی گئی یہ بات، پبلک کے سامنے اس کو نہیں لایا گیا. کیوں آخر؟ کیونکہ اگر یہ بات لائی جائے گی پبلک کے بیچ میں تو نفرت پیدا ہوگی، نفرت، اور لوگ ان کی سینکڑوں کتابوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے. لیکن چونکہ ٹھیک ہے انسان غلطی ہوئی ان سے، لیکن ان کی توحید کی دعوت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، سنت کی دعوت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، شرک و بدعات کی بیخلی کا جو مسئلہ ہے اس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ الحمدللہ کافی ہے. اگر ایک غلطی اگر پردہ ڈال دیں گے تو اتنا بڑا فائدہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نا بات؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فائدہ کیوں ایسا، اور بھی باتیں سن لیے اس کے بعد بتائیں گے کیوں ایسا کیوں آخر وجہ. دوسری بات، امام محمد بن اسماعیل امیر سنانی یمانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے چوٹی کے عالم ہیں، بڑے محدث اور فقیہ ہیں، اصولی آدمی ہیں. ان سے بھی ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. بلوغ المرام طلبہ جانتے ہیں ہمارے علماء کرام، بلوغ المرام کی شرح سبل السلام کے نام سے کی ہے انہوں نے، اور دنیا کی ساری اسلامی لائبریریوں کے اندر ایک کتاب پائی جاتی ہے، بڑا اونچا مقام ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی غلطی کر دی. اور ذرا واقعہ بتاتا ہوں، میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. پہلے جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا پتہ چلا کہ توحید کی دعوت ابھری ہے سعودیہ کے اندر، خلیج کے علاقے کے اندر، اس وقت سعودیہ نہیں تھا میرے بھائی، وہ جگہ تو تھی لیکن سعودیہ کے نام سے جانی نہیں جاتی. بعد میں متحد ہوئی، ایک بار ہوئی گر گئی، دوسری بار ہوئی گر گئی، تیسری بار سعودی حکومت بنائی گئی جو آج تک چل رہی ہے، کنٹینیو ابھی تک چل رہی ہے. بہرحال میرے بھائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر سنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ابتدا میں آغاز میں محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے بارے میں خبر ملی، پتہ چلا، تو انہوں نے ایک لمبا سا قصیدہ، مطلب نظم، اشعار میں اس کی بڑی تعریف کی. توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، شرک کی مذمت ہو رہی ہے اور قبر پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کی. بڑی تعریف اور ستائش کی. ٹھیک ہے، پوری ایک نظم لکھ دی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد غلط انفارمیشن بتائی گئی، غلط معلومات دی گئی ان کو کہ ایسا نہیں، برائیاں کی گئی اس کی، اور ماحول کافی خراب تھا. آپ جانتے ہیں ہندوستان کے علماء اہل سنت نے، کیا کہتے ہیں، سلفیت کے علماء نے ان کا تعاون کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، ساتھ دیا تھا. جو مخالفین توحید ہیں وہ ہمیشہ ساتھ کبھی نہیں دیا انہوں نے اس کا، اور آج تک ساتھ نہیں دے رہے، نفرت کرتے ہیں. بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے، شرک کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں جنت کے راستے سے اور پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کی ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انفارمیشن غلط دی گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ جو پہلے تعریف کی باتیں کی تھیں اس کے اپوزٹ میں مذمت کا شعر لکھ دیا. مذمت ریٹن ہو گئے، اور کیا کہا؟ رجعت عن القول الذي قد قلت في النجدی. کہا میں نے جو بات نجدی کے بارے میں کہی تھی، تعریف وغیرہ کی تھی، میں اس سے اب ریٹن ہوتا ہوں. میں اس سے کیا ہوتا ہوں؟ واپس لیتا ہوں. تعریف نہیں کرتا، یعنی مذمت کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں اس کی. غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کبھی سنا تھا یہ بات آج تک؟ کیسا ہوا ہے نہیں معلوم کسی. کیوں؟ علماء کرام جو سلفیت کے علماء ہیں، اس طرح کی غلطیاں جو انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہیں، غلط انفارمیشن کی وجہ سے، ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے، اس طرح کی غلطیوں کو مارکیٹ میں نہیں لاتے ہیں. کیوں؟ منہج کتاب و سنت ہے اس کا میرے بھائی، تو جو سنت کا عالم ہے وہ، اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. ایک دو جگہ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر جس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں، گناہ نہیں ہے؟ سب کچھ نیکیاں ہی نیکیاں. کوئی ہے دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کو عام کرنے کا جو نقصان ہے، اس سے کہیں زیادہ بھلا ہے کہ عام نہ کیا جائے، تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جائے، اور کامن کرنے کے بعد، پھیلانے کے بعد، ذلیل کرنے کے بعد بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے بچا جائے گا. تیسری بات، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن ہی کے ایک دوسرے بڑے عالم ہیں، اور یہ بہت زیادہ معروف ہیں، مشہور ہیں. ان کی عظیم کتابیں ہیں، اور مشہور کتاب ہے نیل الاوطار فی شرح منتقى الاخبار. عظیم کتاب جس کو خاص طور سے رجوع میں رکھا جاتا ہے، اور خاص طور سے مسئلے مسائل کے لیے پڑھتے ہیں، حدیثوں کی شرح کے لیے خاص طور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ان سے کیا غلطی ہوئی؟ انسان ہونے کے ناطے، بشریت کے تقاضے کے مطابق ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی. غلطیاں کیسی ہو گئی؟
بعض صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ انہوں نے لکھ دیے، کچھ نازیبا الفاظ، اور کبھی ایسا جذبات میں ہو جاتا ہے، کبھی ناراضگی میں، غصے میں ہو جاتا ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسا عالم ہے یہ، کیسے عالم ہو سکتا ہے سلفی؟ جذبہ ایسے ہوتا ہے نا سب کے ذہن میں، ارے صحابہ کرام کے بارے میں کیسے جملے لکھے گندے، کیسے سلفی مان سکتے ہیں جو صحابہ کرام کی برائی کرے؟ ایسا نہ سوچو، دوسرے انداز سے سوچو. کیوں؟ واقعہ بتانا پڑے گا اب آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. 5 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی، آپ صبر کریں. حضرت حاطب سے غلطی ہوئی تھی، معلوم آپ کو، اشارہ خالی کروں گا، بات پوری یہ بتاؤں گا. حضرت حاطب نبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے جاسوسی کر دی، مسلمانوں کی جاسوسی کافروں سے کر دی، مشرکین سے، ٹھیک ہے، اور ایک خط لکھ کر کے مکہ بھیجنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خبر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ فلاں عورت کے پاس ہے، وہ عورت راستے میں ہے، کہیں جا رہی ہے، اور جلدی سے کسی کو بھیج کر کے وہ خط جاسوسی کا منگوا لو. سن رہے بات آپ؟ خط منگوا لو، جاسوسی کا جو لیٹر لکھا گیا تھا منگوا لو. اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کرام کو بھیجا اور وہاں سے منگوا لیا. منگوانے کے بعد جب پڑھا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ خط حاطب بن ابی بلتع جو ایک صحابی ہے، اور صحابی کون سے معلوم آپ کو؟ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر ہم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ علماء کرام سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں معصوم کی تلاش میں لگے ہوئے میرے بھائی؟ انبیاء کرام کوئی معصوم نہیں دنیا کے اندر. حاطب نبی بلتع کی طرف سے خط تھا، اللہ کے وسلم کے سامنے جب پڑھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حاطب یہ کیا ہے، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ یعنی ان کی توقع نہیں تھی تم نے جو کام کیا، کیوں کیا تم نے؟ وجہ؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا ایمان نہیں گیا ہے، میں مرتد نہیں ہو گیا ہوں، میرے ایمان کے بارے میں آپ مطمئن رہیے، میں میرا ایمان ابھی تک صلابت کی حالت میں، پختگی کی حالت سے جمع ہوا ہے، لیکن بس میں انسان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ جو فیصلہ کر سکتے ہیں کیجیے. حضرت عمر، مجھے بتانا کیا ہے کہ کبھی جذبات میں، کسی پوزیشن پہ، کسی سچویشن پہ، کبھی ناراضگی میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے. عمر فاروق اعظم نے غصے میں کیا کہا؟ اچھا غلطی ہو گئی تم سے، تم تو منافق ہو، منافق، کیا صفائی بیان کرتے ہو اپنے بارے میں؟ جاسوسی کر دی تم نے اور کہتے تو غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی اجازت دیجئے گردن مار دیتا ہوں اس کی. ٹھیک ہے نا؟ عمر نے کیوں یہ بات کہی؟ شفقت سے، پیار سے، جذبات، ناراض ہو گئے نا. یہ بات آئی سامنے، حقیقت کا پتہ بعد میں چلا. معاملہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے جو فیصلہ فرمایا وہ بعد میں فیصلہ ملا، لیکن اس وقت جو سچویشن تھی وہ ناراضگی کی تھی، ناراض ہو گئے. اور ایسے بہت سارے موقع پر ناراض ہو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے. کئی بار کہا ہے کہ چھوڑیے مجھے، اللہ کے نبی تلوار سے اس کی گردن مار دیتا ہوں. بہت ساری حدیثوں میں ایسی باتیں موجود ہیں. جذبات، غصے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر غصہ مت ہو، آپ کو شاید نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا اور اللہ نے فرمایا کہ اے بدریو، تمہیں جو دل میں آئے کرو، تمہارے جو جی چاہے کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت مقدر کر دی ہے، تمہیں بخش دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بخشش کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے. اب جو بھی گناہ ہوگا بخشوایا ہوا گناہ ہے وہ. عمر فاروق اعظم جو جذبات میں کیا کہہ رہے تھے؟ چھوڑیے اس کی گردن، مار دیتا ہوں میں. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو کیا معلوم ہے؟ کہتے ہیں فدمعت عیناہ بالبکاء، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اللہ کے نبی کا فیصلہ سن کر کے کہ ایک بدری صحابی جس کے جنتی ہونے کی ضمانت اللہ رب العالمین نے دے دی، وعدہ کر دیا ہے، میں اس کی گردن پر تلوار چلانے کی بات کر رہا تھا. کیا فرمایا؟ فدمعت عیناہ، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے عمر فاروق اعظم. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی. اللہ و رسول عالم، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرا رسول ہی جانتا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کے ناراض ہو جایا کرتے ہیں. سب باتیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی آپ کو؟ کبھی کبھی ایسے سچویشن میں انسان غصے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، لیکن کیا ایمان تھا ان کا کہ جہنمی ہے وہ؟ ایمان تھا عمر فاروق اعظم کا؟ کیا وہ واقعی ان کے بارے میں بدظن تھے؟ نہیں. ایک غلطی سامنے آئی، جذبات میں آ گئے، ناراض ہو گئے. ایسا کبھی ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن عقیدہ یہی ہو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی جلالت کا پر ایمان ہو. انسان سے غلطی ہو جائے، ایسی غلطیوں کو درگزر کر دینا چاہیے. ہے بات سمجھ میں آپ کو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے.
بہرحال اب آئیے، بات آپ نے سمجھ لی، ان سے بھی ایسی غلطی ہو گئی، کن سے؟ امام شوکانی سے، لیکن آج تک علماء کرام نے امام شوکانی کی اس غلطی کو کبھی مارکیٹ میں بیان نہیں کیا، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ان کو علماء اس مسئلے کو اپنے آپ میں ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن کبھی مارکیٹ میں پبلک کے سامنے اور سب کے سامنے تنقید اور تردید کا نشانہ نہیں بناتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا منہج کتاب و سنت ہے، وہ منہجاً سلفی ہیں، عقیدتاً سلفی ہیں، توحید و سنت کی خدمت جو ان کی ہے اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیوں علم کا نقصان کیا جائے، توحید و سنت کا نقصان کیا جائے؟ ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اب علماء سعودیہ نے بجائے اس کے کہ اس کو ذلیل کرتے، اس کو مارکیٹ میں لاتے، تردید کرتے، تنقید کرتے، اس کے برخلاف علماء نے کیا کیا؟ ان کے دفاع میں کتابیں تک لکھی گئی ہیں، ان کے ڈیفنس میں، ان علماء کرام کی غلطیوں کے ڈیفنس میں باقاعدہ کتابیں لکھی گئی تاکہ عوام کا ذہن خراب نہ ہو جائے، نفرت نہ پیدا ہونے لگے، توجیہ، وجہ، سبب، جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال باتیں لمبی ہو گئی، میں طوالت پر معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے دیر تک آپ کا وقت لیا، اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلفیت کے منہج کو باریکی سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلافات کو اور دیگر مسائل کو جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اگر یہ باتیں میں آپ کے سامنے بتانے میں، واضح کرنے میں اگر کامیاب رہا ہوں تو الحمدللہ، اور اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ مجھے معاف کریں، اور اس سلفیت کی جو کتاب آپ کے سامنے ہے نصاب کی شکل میں، اردو میں، انگریزی میں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہندی وغیرہ میں بھی اور دوسرے زبانوں میں بھی آنے کی امید ہے، آپ حضرات اسے پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے اندر کوئی بات اضافی نہیں کہی گئی ہے، ساری باتیں اہل علم کے، سلفی علماء کرام کے تحریریں ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، ان کے بیانات ہیں، جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے حوالوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ سلفیت کی جو دعوت ہے یہ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جو بہت سارے ازم ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے گروپ ہیں، بہت ساری ٹیم اور ٹولیاں ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں، ان جماعتوں، ٹولیوں، ان گروہوں کی طرح سے یہ سلفیت کی دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی دعوت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بہت سارے آرگنائزیشن چل رہی ہیں، بہت ساری جماعتیں اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں، اسلام کا نام لے رہی ہیں، چاہے وہ قدیم ہو کہ جدید ہو، ایسے ہی سلفیت بھی ایک پارٹی ہے، یہ کہنا غلط ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سلفیت کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، سلفیت کسی جماعت کا نام نہیں ہے، سلفیت ایک مشن اور منہج کا نام ہے، سلفیت ایک مشن اور منہج کا نام ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ کرام، ان سے تربیت پانے والے تابعین، ان سے تربیت پانے والے تبع تابعین، اور ان کے بعد آج تک اور قیامت تک اس منہج پر چلنے والے تمام لوگوں کا جو طور طریقہ تھا، اس کی دعوت کا نام سلفیت کی دعوت ہے، اور سلفیت دراصل اسلام کی دعوت ہے، سلفیت دراصل اصلی اور اوریجنل اسلام کی دعوت ہے، جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں اللہ نے نازل فرمایا تھا، اور اس کی تشریحات کی شکل میں، احادیث اور سیرت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پہنچایا تھا، تابعی صحابہ نے اپنے بعد تابعین کو، تابعین نے اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ وہی منہج، وہی عقیدہ، وہی سیرت، وہی طور طریقہ، وہی سب کچھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا، اور صحابہ نے تابعین کو اور اپنے بعد کے لوگوں کو پہنچایا، وہی اوریجنل اور اصلی، خالص اور تمام تر آلائشوں سے، آمیزشوں سے پاک صاف دین کا نام اسلام ہے، اور سلفیت اسی اسلام کی دعوت ہے، یہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو ان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی طرف سے دین حاصل ہوا، جو اسلام ملا، اور جو انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں تک منتقل کیا، وہی سلفیت ہے، وہی اہل حدیثیت ہے، وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہی طائفہ منصورہ کا عقیدہ ہے، وہی فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے۔ نام کئی ایک ہے، لیکن منہج و عقیدہ کتاب و سنت کا ایک ہے، جس کو ہم انسان ان 3، 4، 5 ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ نام الگ الگ چیزوں کے نام نہیں ہے، ایک چیز کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک ہدف اور ٹارگٹ کا نام ہے۔ خصوصیات کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر، اسپیشلٹی کی بنیاد پر اور امتیازی شان کی بنیاد پر اس کے کئی نام ہو گئے ہیں، ورنہ اصل میں یہ ایک جماعت ہے، ایک مشن ہے، ایک مشن پر چلنے والوں کا نام ہے۔
इसी लिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इब्न मसूद, जिसका तज़किरा चल रहा था, और हदीस आप जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के अंदर फिरकों की तकसीम होगी, बहुत सारे फिरके बन जाएंगे। आपने फरमाया था कि इस उम्मत के अंदर भी 73 फिरके बन जाएंगे, सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे फिरके जहन्नम में सिवाय एक के। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी मा हिया या रसूल अल्लाह, या मन हिया या रसूल अल्लाह, वो जमात कौन सी है? अल्लाह के नबी ने उस वक्त नाम नहीं बताया था। अल्लाह के नबी ने उस वक्त क्या बताया था? नाम नहीं बताया था। जमात का नाम क्या है? अगर आपने नाम बताया होता तो दुनिया की सारी जमातें वही नाम रख लेती, दुनिया की सारी जमातें वही नाम रख लेती। आपने मिशन बताया था, आपने हदफ बताया था, आपने मनहज व अकीदा बताया था, और आपने फरमाया था हियल जमा, जमात जो होगी वो जन्नत में जाएगी। अब जमात का मतलब भी जानना जरूरी है। जमात का मतलब ये नहीं होता कि अभी 10 लोग बैठे हैं तो जमात है, और मैं अकेला खड़ा हूं तो जमात नहीं है। जमात का मतलब यही समझते हैं ना हम लोग, जनरली कॉमनली समझते हैं भाई अकेला है तो अकेला है, और अगर 1 से 2 3 हो गए तो जमात हो गए। इस मायने में जमात नहीं है ये। अल्लाह के नबी की इस हदीस के अंदर जो जमात का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि जमात जाएगी जन्नत के अंदर, उससे मुराद ये एक या एक से ज्यादा, इस माने में जमात नहीं है। अल्लामा शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जमात को जमात इसलिए नहीं कहा गया है कि वो ग्रुप में है। अल्लाह के नबी की हदीस में जन्नत में जाने वाला जिसको कहा गया है कि वो जमात है, वो जमात इसलिए नहीं कहा गया है कि वो ग्रुप की शक्ल में है, अकेला कोई नहीं है बल्कि ग्रुप है, इस माने में ये जमात नहीं है। फरमाते हैं इन्नहुम लम युसम्मू जमाअ लिअन्नहुम जमाअ, इनको जमात इसलिए नहीं कहा गया है कि ये जमात की शक्ल में है। व इन्नमा सुम्मू जमाअतन लिज्तिमाइहिम अलल हक़, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन लोगों को जमात अल्लाह के नबी ने इसलिए कहा है क्योंकि ये लोग हक पर जमे होते हैं। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? हक पर जमे होते हैं। जो हक अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ और अल्लाह के नबी ने सहाबा तक मुंतकिल किया, सहाबा ने अपने बाद के लोगों तक मुंतकिल किया, उसी हक पर जमे होते हैं, इसलिए इनको जमात कहा जाता है। हक पर मुत्तहिद होने की ये नहीं है जमात, वरना जिसकी जितनी मेजॉरिटी होगी उतना ही बड़ा हक समझता है आजकल। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक शागिर्द को कहा था, हजरत आमिर बिन मैमून ऊदी से, आमिर बिन मैमून ऊदी एक ताबई हैं, उन्होंने पूछा, एक लंबा वाक़या है, तो उन्होंने फरमाया कि आप सहाबे किराम को क्या हो गया है? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जमात को लाजिम पकड़ो, एक तरफ आप लोग कहते हैं जमात को लाजिम पकड़ो, और एक तरफ आप कहते हैं कि अगर किसी ज़माने के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाएं, ऐसे अमीर पैदा हो जाएं, ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो असर की नमाज को या किसी भी नमाज को मार कर पढ़ते हो, उसका टाइम वेस्ट करके पढ़ते हो, उसको कज़ा करके पढ़ते हो, तो ऐसी सूरत में तुम्हारा काम यह है कि तुम अपने टाइम पर उस नमाज को पढ़ लेना, और जब वो लोग लेट करके नमाज पढ़ेंगे तो भी क्या करना? पढ़ लेना। असल में वाक़या जब न बताओ, पूरी बात सामने न लाओ, तो हकीकत पेचीदगी हो जाती है समझने में। लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है, हमें बहुत शॉर्ट बात करनी है आपके सामने। खुलासे कलाम ये है कि एक सहाबी ने कहा कि जमात को लाजिम पकड़ो, फिरका बंदी से बचो, और दूसरी बात उनको क्या बताया गया? उन्होंने बताया कि अगर किसी ज़माने में ऐसा हो जाए कि कुछ लोग आएंगे जो नमाज को ज़ाये कर देंगे, नमाज को क्या कर देंगे? क़ज़ा कर देंगे। जब ऐसे लोग पैदा हो जाएं, दुनिया के अंदर ऐसे लोग आ जाएं, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि भाई तुम नमाज को लेट नहीं करना, अपने टाइम पर नमाज को पढ़ लेना, तन्हाई अकेले में, कोई मसला नहीं। और जब वो लोग लेट करके पढ़ेंगे तो उनके साथ भी पढ़ लेना, ताकि फिरका बंदी पैदा ना हो। अब जब ये दोनों बातें अलग अलग है ना, पहली बार क्या कहा गया? पहली बात में जमात को लाजिम पकड़ो, फिरका बंदी मत करो, और दूसरी बार क्या कहा गया? कहा गया कि अगर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो नमाज वेस्ट करते हैं तो तुम अकेले पढ़ लिया करो। क्या करो? अकेले पढ़ लिया करो। तो ये पहली वाली बात के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ है? पहले कहा गया जमात के साथ रहो, बाद में क्या कहा गया? अकेले पढ़ लिया करो। साहबी रसूल को सवाल करते हुए ताबई ने कहा कि भला ये बताओ अल्लाह के नबी के सहाबा, आप लोग दो तरह की बात करते हैं, हम क्या समझें? एक तरफ इज्तिमाइयत की बात करते हो, जमात को लाजिम पकड़ो, और एक तरफ कहते हो कि अकेले पढ़ लिया करो। तो ये तो दोनों बातें आपस में क्या हैं? टकराती। उन्होंने फरमाया मैं समझता था अम्र कि तुम बड़े अक्लमंद आदमी हो, लेकिन हकीकत में तुम बहुत ही नादान हो। अरे ये जमात की जो बात कही जा रही है, जमात का मतलब ग्रुप नहीं है, जमात का मतलब मेजॉरिटी नहीं है। अल जमाअतु मा वाफक़ल हक़ व इन कुन्ता वहदक, अल्लाह की कसम है जमात मेजॉरिटी का नाम नहीं है, लंबी तादाद का नाम नहीं है, जमात उसका नाम
ہے جو حق کی موافقت کرے، چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو موافقت کرنے والے۔ اگر تم حق پر اکیلے بھی جمے ہو تو اکیلے ہونے کے باوجود بھی جماعت ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مطلب ہے جماعت کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلفی دعوت کسی پارٹی کی، کسی ٹولی کی، کسی گروپ بندی کی جماعت نہیں ہے، یہ اصل مشن ہے۔ اور آخری بات کہتا ہوں، آپ لوگ اکتائے نہیں، 2-3 منٹ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات میں سمجھاتا ہوں میرے بھائی، کہ آج تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ساری پارٹیاں ہیں، ساری ٹولیاں، ساری جماعتیں ہیں، ویسے سلفی لوگ بھی ایک جماعت، سلفی لوگ بھی کیا ہے؟ جماعت۔ اہل حدیث ایک فرقہ۔ لوگ کہتے بھی، بڑے بڑے اسکالر لوگ نہ جانے کہاں سے اسکالر بن جاتے ہیں، اتنا بھی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ اہل حدیث کیا ہے، اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ سلفیت کیا ہے، اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ سلفیت کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 5واں گروپ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نیا گروپ ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ 5واں نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے اور فرسٹ ون ہے، اوریجنل ہے اور کیا ہے؟ اصل ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طرف بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 200 لوگ بیٹھے مثال کے طور پر، اور اگر 50 آدمی الگ ہو جائیں، 50 آدمی کیا ہو جائیں؟ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، 50 آدمی الگ ہو جائیں، ایک آرگنائزیشن بنا لیں، ایک جماعت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اسلام کا ہی کام کرے، اسلام کا ہی نام لے، کتاب و سنت کا ہی کام کرے، نو پرابلم۔ ایک 50 آدمی کا گروپ اور نکل جائے، وہ بھی کتاب و سنت کا نام لے کر کے دین کا کام کرتا رہے۔ ایک 50 آدمی کا گروپ اور بھی کیا کرے؟ نکل جائے، اور وہ بھی کوئی نام رکھ کر کے دین کا اور اسلام کا کام کرتا پھر، اسلامی جماعت میں اس کا نام ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ 200 لوگ تھے، 50 کے 3 گروپ نکلے کہ نہیں نکلے؟ اب جیسے وہ 50 کے 3 گروپ ہیں، اب 200 لوگوں میں سے 50 ہی تو باقی بچے، یہاں پر کتنے لوگ باقی بچے؟ 50 باقی بچے۔ تو اب آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جیسے وہ 50 ویسے وہ 50 ویسے وہ 50، ویسے ہی یہ سامنے بیٹھے ہوئے یہ بھی 50، جیسے وہ 50 کے 3 گروپ، ایسے ہی 50 کا یہ بھی ایک گروپ۔ ایسا لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ 3 جو نکلے ہیں وہ گروپ ہیں، وہ 3 جو نکلے ہیں وہ فرقے ہیں، وہ ٹکڑے ہیں۔ یہ جو 50 سب کے نکلنے کے بعد باقی بچے ہیں، یہ اوریجنل لوگ ہیں جو اپنے جگہ سے ہٹے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات سلفی کون ہو؟ جو باقی بچے ہو، اوریجنلٹی پر آپ لوگ قائم ہیں، جو آپ لوگ حق پر قائم ہیں، وہ 50 لوگ ہیں۔ آپ لوگ میرے بھائیو، ہم سب، آپ کتاب اللہ کے ماننے والے جو اپنے آپ کو سلفی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ وغیرہ وغیرہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ناموں کے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سلفیت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی ٹولیوں کی طرح کوئی ٹولی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی وسیع دائرے کی مالک ہے۔ پورا اسلام جب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم اسی نہج پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آج ہم نے سلفیت جو نام رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرا ہوا، اور اب اس بعد کے دور میں، آج کے پچھڑے کے زمانے کے اندر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کے اندر بہت ساری آمیزش ہو چکی ہے، بہت ساری مکسنگ اور ملاوٹ ہو چکی ہے، بہت سارے مسائل میں امت اپنے منہج سے دور ہٹ چکی ہے۔ اب میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اے دنیا کے لوگوں، سب کے سب پلٹو پچھلے کی طرف جو گزر چکے ہیں صحابہ، جو گزر چکے ہیں تابعین، جو گزر چکے ہیں تبع تابعین، گزر چکے ہیں، انہی کو سلف کہا جاتا ہے۔ انہی کے نقش قدم پر واپس پلٹ کر کے آ جاؤ، انہی کے طریقے پر واپس چلنے والے بن جاؤ، انہی کے عقیدے کو اپنانے والے بن جاؤ، انہی کے عمل و کردار کو اپنانے والے بن جاؤ، یقیناً تم اصل اسلام کے ماننے والے بن جاؤ گے۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں عمرو بن منعم سلیم حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں الدعوۃ السلفیہ ہی الدعوۃ الی الاسلام الحق الخالص۔ کہتے ہیں سلفی دعوت یہ حقیقت میں سچے اور خالص حق اور اوریجنل دعوت کا نام ہے، اوریجنل اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم سلف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جو اصل تھا، جو بہت دن پہلے تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، وہ پچھڑ چکا، ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ اب ہم سلف کی طرف اس لیے پلٹنا چاہتے ہیں تاکہ اسی مشن پر ہم آ جائیں، اسی عقیدے پر آ جائیں، اسی کردار پر آ جائیں، اسی منہج و طریقے پر آ جائیں جو ہمارے اسلاف کا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں، ہمیں ان باتوں کو بلا کسی تعصب کے، بلا کسی طرفداری کے، بلا کسی جانبداری کے، بالکل صاف ستھرا اور نیوٹرل ہو کر کے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ باتوں کو سمجھنے کی جگہ مل سکے،
اگر کوئی نظریہ بنا لیں گے, کوئی بات سوچ کے بیٹھیں گے کہ اس سے ٹلنا نہیں ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے, یہی بات جو ہم سمجھتے ہیں وہی حق ہے, تو پھر دوسری بات آپ کے سمجھ میں آئے گا نہیں, دوسری بات ہم قبول ہی نہیں کریں گے. اسی لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, سلفیت ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہے, بہت ہی عظیم دائرہ ہے, اور سلفیت ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے حساب سے کوئی دائرہ بنا لیں, کوئی دائرہ بنا لیں, کچھ مسائل کو فکس کر لیں اور یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ بھئی جو ان مسائل میں ہماری بات مانتا ہے وہ اپنا ہے اور جو اس کو نہیں مانتا وہ باہر ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. سلفیت ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہے, اس کے دائرے کو محدود نہیں کرنا چاہیے. اور جاؤ دیکھو کہ سلفیت کے علماء خلیج کے اندر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور حیات کبار العلماء اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں لجنہ دائمہ کے جو اراکین اور ٹیم کے جو ذمہ داران ہیں, یا ایسے ہی کیا کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف کے منہج پر چلنے والے لوگوں نے کتنی وسعت سے, کتنی شرح صدر کے ساتھ, کتنا دل کھول کر کے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ, بغیر کسی کڑواہٹ کے, بغیر کسی دشواری کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سچے دین کو, جس کو ہم سلفیت کہتے ہیں, قبول کرنے پر راضی ہو گئے ہیں اور سب نے تسلیم کر لیا ہے, قبول کر لیا. اور آپ کے سامنے اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوہ والارشاد ریاض کے تحریر کی روشنی میں ان کی ایک کتاب سے ایک چھوٹی سی چند صفحات کا اقتباس نکال کر کے اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا. اور ایسے ہی سلف کے جو علماء سلفیت ہیں خلیج کے اندر, جن کا منہج کتاب اللہ ہے, سنت رسول ہے, صحابہ کرام کا فہم اور فقہ ہے, ایسے ہی وہ منہج اہل سنت کے مطابق چلتے اور عمل کرتے ہیں. ان علماء کرام کی تحریریں, ان کے کچھ لیکچرز کے اقتباسات, ان کے کچھ بیانات کے اقتباسات اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں, جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں تفصیل سے یہ باتیں اس کے اندر سمجھائی گئی ہیں. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے حساب سے جس کو سلفیت سمجھ رکھے ہیں, ہم اپنے ذہن کے مطابق, اپنی جذباتیت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق, اپنے ماحول کے مطابق جس چیز کو ہم سلفیت سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ سلفیت ہو. سلفیت وہ نہج ہے, وہ طریقہ ہے جو یقیناً زندہ تاریخ کے زندہ حوالوں کے ذریعے سے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں پا سکتے ہیں, تابعین کی زندگیوں میں پا سکتے ہیں, تبع تابعین کی زندگیوں میں اور ان کے بعد کے ادوار کے لوگوں میں ہم پا سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مطابق عمل کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے, باطل کے راہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اندر ہمیں اپنے اسلاف صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے منہج اور طریقے کے مطابق سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو محترم سامعین, اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. محترم سامعین, سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے اپنے علم کے مطابق الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اپنے علم کے مطابق یہ سلفیت کے عنوان پر یہ شہر میسور کا اپنے علم اور اپنی عمر کے مطابق یہ سب سے پہلا پروگرام ہے جس میں اتنی تمام باتیں جو ہے ہم تک پہنچی ہیں. سب سے پہلے تمام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اس کے روح رواں اور اس کا صحرا جو ہے ہمارے برادر شیخ ساجد قیوم صاحب اور ان کے اہلیہ کو جو ہے یہ صحرا جاتا ہے, جن کی کوششوں سے الحمدللہ یہ سیمینار جو ہے صرف شہر میسور میں نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے 16-17 مقامات پر جو ہے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. تقریباً 2-3 جگہ جو ہے یہ سیمینار ہوا ہے, اور بقیہ مقامات پر تقریباً 6 جنوری تک جو ہے یہ پروگرام ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو سلفی دعوت کو عام کرنے اور سلفیت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر جو ہے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. تو لہذا میں جمعیت اہل حدیث میسور کے تمام احباب کی جانب سے
خصوصاً ساجد قیوم صاحب کا اور ہمارے اس سیمینار کے صدر اجلاس جو فضیلت الشیخ عنایت اللہ شنابلی مدنی حفظ اللہ ہیں، جن سے ہمیں بہت سارے معلومات ہوئے، ان کا بھی میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے برادر نجیب بقالی صاحب حفظ اللہ، ان کا بھی جو ہے شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں عبد الوکیل مدنی حفظ اللہ، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ علم میں اور زیادہ اخلاص عطا فرمائے، اور یہ سیمینار سلفیت کے تعلق سے بار بار جو ہے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو دعوتی سفر قرآن سننا ایجوکیشنل جو پروگرام اور یہ دعوتی سفر لے کر جو چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے، اس سفر کی مشکلات سے جو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے محفوظ فرمائے، اور ان کے علاوہ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک سلفیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔